السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے پاس آج ایک نیا باب ہے اور اس باب کا عنوان ہے باب صلاۃ المسافر والمریض۔ باب صلاۃ المسافر والمریض، یہ باب ہے مسافر کی نماز اور مریض کی نماز کے بیان کے بارے میں۔ یعنی اس باب کے اندر ہم مسافر کی نماز جس میں جمع اور قصر ہے اور اس طرح مریض کی نماز کے حوالے سے پڑھیں گے۔ لیکن مریض کی نماز کے حوالے سے جو مصنف نے احادیث آخر میں ذکر کی ہیں 3 یا 4، وہ حدیث ہم باب صفت الصلاۃ کے اندر پڑھ چکے ہیں، لہٰذا یہاں ہم کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مریض کے مسائل کچھ یہاں ہم ضمن میں ذکر کریں گے اور کچھ ہم گزشتہ باب صفت الصلاۃ کے اندر جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ مریض جو ہے اس کے اندر جمع کرنے کی رخصت ہے یا نہیں نمازوں کو، اور بیٹھ کر نماز پڑھنا، کھڑے ہو کر پڑھنا، کتنی حد تک جو ہے وہ کھڑا ہوگا، یہ ساری تفصیل جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ لہٰذا ہمارے پاس جو احکام ہیں یہ مسافر کی نماز کے حوالے سے ہیں، جس میں قصر اور جمع کے مسائل آئیں گے۔ پہلے ہم مسائل پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ باب کی احادیث جو ہے ان سے جلدی سے جو ہے وہ گزریں گے انشاءاللہ۔ تو مصنف نے یہ باب، جیسے میں نے ذکر کیا، ان احادیث سے متعلق قائم کیا ہے کہ جن کا تعلق مسافر اور مریض سے ہے، کیونکہ دونوں کی نماز کے احکام مخصوص ہیں، دونوں کی نماز کے احکام جو ہے وہ مخصوص ہیں، اس وجہ سے انہیں الگ ذکر کیا ہے۔ اس باب میں نمازوں کو قصر اور جمع کرنے اور مریض کی نماز کے طریقے کے حوالے سے احادیث کا ذکر ہے۔ البتہ مریض کی نماز کے متعلق احادیث باب صفت الصلاۃ میں گزر چکی، جیسا میں نے پہلے ذکر کیا۔ سوال یہ ہے کہ سفر کی تعریف کیا ہے اور سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ سفر کی تعریف کیا ہے اور سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے سفر سے مراد اقامت کی جگہ کو چھوڑنا ہے، اور اصطلاح میں تقریباً معنی یہی بنتا ہے جو لغوی معنی ہے، لغوی اور اصطلاحی معنی دونوں کا قریب قریب ہے۔ اب سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ اس میں آدمی کی حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے، آدمی کی حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو اس کے اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک شخص نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دوسرے شخص کی تعریف کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 سوال کیے۔ کیا تم اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ اس کے گھر اور آنے جانے کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا تم نے اس سے کبھی سفر کیا ہے اس کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کبھی اس سے درہم اور دینار کا لین دین کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا پھر تو اسے جانتا ہی نہیں، یعنی نہ تو تم اس کے پڑوس میں رہے ہو اور اس کے جو ہے وہ آنے جانے کو جانتے ہو، اور نہ ہی تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے، اور نہ ہی تم نے اس سے لین دین کیا ہے، تو تم اس کو جانتے پھر کیسے ہو؟ کیسے تم اس کا آگے تزکیہ کر رہے ہو اور اس کی تعریف میرے سامنے کر رہے ہو؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر جو ہے اس کو سفر اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ وہ رجال جو ہیں، آدمی ان کے اخلاق سے پردے کو چاک کرتا ہے، اور سفر سے ہی آدمی کے اخلاق اور کردار کا اندازہ ہوتا ہے۔ تنبیہ، 2 تنبیہات یہاں ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ سفر میں نمازوں کو قصر اور جمع کرنا اسلام کے ان محاسن میں سے ہے جن کے احکام کی بنیاد سہولت اور آسانی، رفع حرج اور مکلف پر تخفیف کرنے پر رکھی گئی۔ یعنی یہ اسلام کی ان خوبیوں میں سے ہے کہ جن کے اندر جو ہے وہ سہولت، آسانی، رفع حرج اور مکلف سے جو ہے وہ احکامات میں تخفیف اصل جو ہے وہ مطلوب ہے، اور یہ اسلام کی خوبیوں میں سے۔ اس وجہ سے علماء کرام نے باب کی احادیث سے قاعدہ اخذ کیا ہے، ایک اصولی قاعدہ یا فقہی قاعدہ آپ کہہ سکتے ہیں، قواعد فقہیہ میں سے، اور وہ یہ ہے کہ المشقۃ تجلب التیسیر۔ المشقۃ تجلب التیسیر، کہ جو مشقت ہے وہ آسانی کو کھینچتی ہے، مشقت جو ہے وہ آسانی کو کھینچتی ہے، یعنی شریعت کے جس حکم پہ عمل کرنے میں مکلف کے لیے مشقت ہوگی وہاں اس میں رخصت ہوگی۔ اور اسی طرح کا ایک قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے الامر اذا ضاق اتسع، کہ جب حکم کے اندر کہیں تنگی ہوتی ہے تو وہاں آسانی اور جو ہے وہ فرصت اور وسعت رکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ انہی احادیث سے جو ہے وہ قاعدہ اخذ کیا گیا ہے۔ نمبر 2، سفر کی رخصتوں کا تعلق سفر کے ساتھ ہے، مشقت کے ساتھ نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی سفر کے اندر آج کل تو مشقت ہی نہیں، لہٰذا نماز پوری پڑھنی چاہیے، قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے،
اور قصر کرنا نماز کو جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں جی؟ چونکہ ہوائی جہاز ہے، لوگ جہازوں پہ سفر کرتے ہیں، لوگ بسوں پہ سفر کرتے ہیں، گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں۔ یہ تو حدیث قدیم زمانے کے اندر جب سواریوں گھوڑے وغیرہ پہ اونٹوں پہ سفر کیا جاتا تھا، مشقت ہوتی تھی، کئی کئی مہینے لگ جاتے تھے، یہ تو اس سے متعلق ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ شریعت نے جو رخصتیں رکھی ہیں سفر سے متعلق، ان کا تعلق سفر کے ساتھ ہے، ان کا تعلق جو ہے مشقت کے ساتھ نہیں، ان کا تعلق جو ہے مشقت کے ساتھ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے اس ارادے سے روزہ رکھ لیتا ہے کہ جی میں تو ہوائی جہاز پہ جا رہا ہوں اور میرے چند گھنٹوں کا سفر ہے تو مجھے کیا ہوگا، کچھ فری، تو اس کو کیا پتا ہے کہ راستے میں کیا پیش آنے والا ہے۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ انسان اس ارادے سے روزہ رکھ کے چلا جاتا ہے، جی میرا سفر آسان ہے، یہی میں نے جانا ہے، 400 کلومیٹر کا سفر ہے، 500 کلومیٹر، 400 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، اور اپنی گاڑی پہ جانا ہے، اے سی کے اندر جانا ہے، لیکن راستے میں گاڑی خراب ہو جاتی ہے، راستے میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا وہ حادثہ پیش آ جاتا ہے، ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، روڈ سارے بلاک ہو جاتے ہیں، وہاں کئی گھنٹوں تک رکنا پڑتا ہے، باہر کھڑا ہونا پڑتا ہے دھوپ کے اندر، تو وہاں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رخصت رکھی اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ سفر کے اندر اس رخصت پہ عمل کرنا چاہیے، خصوصاً روزے کے حوالے سے یا نمازوں کے حوالے سے۔ لہٰذا یہ نماز جو سفر کی رخصتیں ہیں، وہ نمازوں کو قصر کرنے کا معاملہ ہو یا نمازوں کو جمع کرنے کا معاملہ ہو یا روزے کو چھوڑنے کا معاملہ ہو، اس کا تعلق سفر کے ساتھ ہے، اس کا تعلق مشقت ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ نہیں کہ بندہ کہہ کہ چلیے میرے لیے مشقت نہیں ہے لہٰذا میں اب جو ہے وہ روزہ رکھ لیتا ہوں، نماز پوری پڑھ لیتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ سفر کیسا بھی ہو، گاڑی پہ ہو، ہوائی جہاز پہ ہو، بحری جہاز پہ ہو یا کسی بھی جو ہے وہ سواری پہ ہو، تو اس میں یہ رخصتیں جو ہیں برابر سب کے لیے، یہ رخصتیں سب کے لیے برابر ہیں۔ نماز قصر کی مشروعیت، مسافر کے لیے نماز قصر کرنا مشروع ہے اور اس کی مشروعیت کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں چلو پس نہیں تمہارے اوپر کوئی گناہ ان تقصروا من الصلاۃ کہ تم نماز میں سے قصر کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقۃ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے جو اللہ نے آپ سے کیا ہے، یعنی صدقہ سے مراد یا رخصت ہے، فاقبلوا صدقۃ، تو اللہ کے صدقے اور رخصت کو قبول کرو جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث میں یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے جتنے بھی سفر کیے ہیں آپ نے کسی سفر میں بھی نماز مکمل نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جتنے بھی اسفار کیے ہیں، سفر کیے ہیں، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت والی نماز کو کہیں بھی قصر نہیں کیا، کہیں بھی مکمل نہیں پڑھا، سوری، آپ جب بھی سفر کرتے تھے آپ 4 رکعت والی نماز کو قصر کر کے پڑھتے اور جمع کر کے پڑھتے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حرام یا گناہ کے سفر میں نماز قصر کرنے کا کیا حکم ہے، یعنی یہ مسئلہ تو اس پہ تو اتفاق ہے کہ آدمی کوئی جائز یا کوئی نیکی کا سفر اگر کرتا ہے تو اس میں آدمی قصر کر سکتا ہے، جیسے حج ہے، عمرہ ہے، یا اپنے کسی کام کے لیے انسان جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی حرام کام کے لیے جا رہا ہے، کہیں چوری کرنے، ڈکیتی کرنے، بدکاری کرنے، کوئی فحشی کا کام کرنے، کوئی گناہ کا کام کرنے، ٹھگی، دھوکہ، فراڈ کا کام کرنے، تو کیا اس میں بھی قصر کرے گا یا نہیں؟ یہ اصل میں مسئلہ فقہا کے درمیان اختلافی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نیک سفر اور جائز سفر جو ہوتے ہیں ان کے لیے نماز قصر کرنے کا حکم ہے، یہ جو بدکاری کے اور نافرمانی کے سفر ہیں، گناہ کے سفر ہیں، ان کے اندر نماز قصر کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اس وجہ سے فقہا کے درمیان اختلاف ہوا کہ آیا یہ رخصت جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے یا صرف نیکی اور جو ضروریات ہیں، ضروری کام جن کے ہوتے ہیں ان کے لیے۔ تو اس میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ معصیت اور گناہ کے سفر میں نماز قصر کرنا جائز نہیں، کیونکہ نماز قصر تو جائز کاموں میں آسانی کے لیے مشروع کی گئی، اور اگر گناہ گار کے لیے نماز قصر کی اجازت دی جائے تو اس میں اس کی گناہ پر معاملت ہے، یعنی انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ اگر ہم ہر بندے کو کہیں کہ نماز قصر کر سکتا ہے، تاکہ اگر کوئی بدکاری کرنے جا رہا ہے، کوئی اگر چوری کرنے جا رہا ہے کسی لمبے سفر پہ، یا کوئی غلط کام کرنے جا رہا ہے، سودی کاروبار کے سلسلے میں جا رہا ہے، تو اگر ہم اس کو نماز قصر کی اجازت دے دیتے ہیں تو اس طرح ایک اس پر گناہ پر اس کا تعاون کرنے والی بات ہے کہ آپ گناہ پر اس کا تعاون کر رہے ہیں، تو ایسا شریعت نہیں کرتی۔ قرآن کریم کے اندر ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، گناہ کے کاموں میں۔ لہٰذا انہوں نے آیت کے عموم سے استدلال کیا اور اس آیت کے عموم کو چھوڑ دیا
کہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطلق جو ہے وہ سفر کے اندر نماز قصر کی اجازت دی، وہاں معصیت کا ہو یا جائز سفر ہو اس کی قید نہیں لگائی۔ بہرحال یہ جمہور کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ کہ نماز جو ہے وہ نماز قصر سفر کے لیے مشروع ہے، وہ سفر جس طرح کا بھی ہو، کیونکہ دلائل میں سفر کی نوعیت میں فرق نہیں کیا گیا۔ دلائل میں مطلق سفر کا ذکر ہے، وہ سفر کوئی جو ہے وہ جائز کام کے لیے ہو، کوئی مباح اور مستحب کام کے لیے ہو، نیکی کے کام کا سفر ہو، یا پھر وہ کوئی معصیت اور گناہ کا سفر ہو، تو اس کے اندر نماز اگر بندہ پڑھتا ہے تو نماز قصر کرے گا، کیونکہ جس آیت کے اندر ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر بھی جو ہے اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں چلو یعنی سفر کرو، اب وہاں بھی عام ہے۔ اس طرح جن حدیث کے اندر نماز قصر کا ذکر ہے ان کے اندر بھی کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ سفر کیسا ہو، تو لہٰذا دلائل میں سفر کی نوعیت میں فرق نہیں کیا گیا، بلکہ مطلق قصر نماز کی اجازت دی گئی ہے، تو لہٰذا قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں کسی کے لیے بھی۔ یہ قول حنفیہ کا ہے، اور اسی قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور محققین کی ایک جماعت نے اختیار کیا۔ اب آپ کے سامنے دلائل واضح ہیں، اگر ہم پیچھے جائیں تھوڑا آیت کی طرف تو یہ دیکھیے آپ، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، اب یہاں سفر کے اندر یہ نہیں بتایا گیا سفر نیکی کا ہو یا کوئی بھی ہو، سفر ہے، انسان مسافر ہے تو قصر کرے گا۔ اس کی توجیہ میں ذکر کرتا ہوں آگے راجح قول کے اندر۔ راجح یہی دوسرا قول راجح ہے، کیونکہ دلائل عام ہیں، ان میں سفر کی نوعیت خاص نہیں کی گئی، اور معصیت کے سفر میں نماز قصر کی ممانعت کی کوئی دلیل بھی نہیں۔ اگر دلیل واضح ہو تو چلیے ہم پھر تو مان لیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہنا کہ اس سے گناہ کے کام میں معاملت ہے تو یہ درست نہیں، کیونکہ اس میں تو نماز پڑھنے کی طرف ترغیب ہے، اور نیکی کی ترغیب دلانا اطاعت کے کاموں میں معاملت ہے۔ اگر اسے پوری نماز پڑھنے کا حکم دے دیا جائے تو ممکن ہے وہ نماز پڑھے ہی نہ۔ آپ دیکھیں کہ وہ بندہ جو گناہ کرنے جا رہا ہے، اگر اس کو ہم کہیں کہ تم نے جمع بھی نہیں کر سکتے، پوری نماز پڑھنی ہے تو پڑھو، نہیں تو نہ پڑھو، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے میں جب گناہ کر رہا ہوں تو میں نماز کیوں پڑھوں گا۔ لیکن اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ دین اسلام نے سفر کے اندر رخصت رکھی ہے، آپ نماز قصر بھی کر سکتے ہیں اور جمع بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے نماز کی وجہ سے ہی وہ فحشی سے رک جائے، ہو سکتا ہے نماز کی وجہ سے اس کے دل کے اندر کوئی ایسی بات آ جائے کہ میں یار دیکھیں شریعت نے میرے لیے رخصت رکھی ہے، آسانی رکھی ہے، لیکن میں گناہ کر رہا ہوں، اس اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے یہ بات اس کے دل کے اندر آ جائے اور وہ گناہ چھوڑ کے واپس آ جائے، وہ گناہ نہ کرے جس گناہ کے کام کے لیے جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے نماز چونکہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحشی اور منکر برائی کے کاموں سے روکتی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ رخصت ہی اس کے لیے برائی سے روکنے کا ذریعہ بن جائے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہیں کہ آپ نماز قصر کر سکتے ہی نہیں، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے پھر میں پڑھتا ہی نہیں۔ یہ اس کے مقابلے میں زیادہ یہ بہتر ہے کہ اس کو کہہ دیا جائے کہ شریعت کی رخصت عام ہے، اور راجح بھی یہی واللہ اعلم۔ اگلا مسئلہ چوتھا ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ سفر کی کم از کم کیا حد ہے، سفر کی کم از کم کیا حد ہے۔ یہ مسئلہ فقہا کے درمیان بہت بڑا آپ سمجھ لیں مسئلہ سمجھا جاتا ہے، چونکہ اس کے بارے میں جن احادیث کے اندر اور آیت کے اندر جو نماز قصر کی اجازت دی گئی ہے اس کے اندر خالی سفر کا ذکر ہے، اس کے اندر سفر کی قید نہیں لگائی گئی کہ سفر کتنا ہو تو پھر آپ قصر کر سکتے ہیں۔ لہذا اس وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سفر میں نماز قصر کرنے کی احادیث ہیں اس میں متعدد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسافت کو ذکر کیا گیا، کبھی جو ہے وہ 4 برد پہ آپ نے کی ہے، کبھی 3 میل پہ آپ نے کی ہے، کبھی اس سے زیادہ پہ آپ نے کی ہے، 16 فرسخ پہ آپ نے کی ہے۔ مختلف قسم کی احادیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی جو عملی طور پہ یعنی فعلی احادیث ہیں جن میں آپ نے نماز قصر پڑھی ہے یا نماز قصر کی ہے، وہ احادیث مختلف ہیں، کوئی ایک آپ نے زبان سے بول کر نہیں کہا کہ اتنی مسافت میں آپ قصر کریں یا اتنی میں نہ کریں، کوئی ایسی حدیث نہیں۔ لہذا اس وجہ سے فقہا کے درمیان اختلاف ہوا کہ آیا شریعت کی روشنی میں کوئی حد بندی کی جائے گی، یا کہ لوگوں کے عرف پر، لوگوں کے ہاں جو سفر سمجھا جاتا ہے اس پر اس کو معمول کیا جائے گا۔ تو یہ وجہ اصل میں اختلاف کی ہے۔ تو اس میں 2 قول ہیں مشہور، ویسے قول 3 ہیں لیکن زیادہ جو ہے وہ مشہور 2 قول ہی ہیں۔ پہلا قول یہ کہ سفر کی کم از کم کوئی حد متعین نہیں، بلکہ یہ عرف کے تابع ہے، جس سفر کو عرف میں سفر کہا جاتا ہے وہ سفر کہلائے گا، کیونکہ سفر کی حد بندی کی کوئی بھی واضح دلیل نہیں۔ جب کوئی واضح دلیل نہیں ہے تو پھر آپ جس کو سفر سمجھتے ہیں اس میں مشقت ہے اور اس میں یہ ہے کہ واقعتاً ہی سفر ہے تو آپ اس میں قصر کریں، یہ حنفیہ اور ظاہریہ اور بعض علماء کا قول ہے۔
دوسرا قول یہ ہے کہ نماز قصر کے لیے کم از کم سفر کی حد بندی کی جائے گی، کم از کم کتنا سفر ہو تو آپ نماز قصر کر سکتے ہیں، یہ جمہور کا قول ہے۔ لیکن آگے پھر ان کے درمیان اس کی مقدار میں اختلاف ہو گیا، جیسے میں نے ذکر کیا چونکہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعدد ہیں اور متعدد مقامات پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز قصر کی ہے، تو اس وجہ سے ان میں اختلاف ہوا۔ اب ان میں سے جمہور کا قول یہ ہے کہ 4 برد جو کہ 16 فرسخ کے برابر ہے، یعنی وہ کہتے ہیں ایک برد جو ہے وہ 4 فرسخ کے برابر بنتا ہے، ایک برد 4 فرسخ کے برابر بنتا ہے، اور 4 کو اگر آپ 4 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ جواب جو ہے وہ 16 فرسخ آتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ ایک دن اور ایک رات کا سفر ہے، اگر ایک دن اور ایک رات کا سفر ہو تو پھر آپ قصر کر سکتے ہیں، اگر اس سے کم ہو تو نہیں کر سکتے۔ بعد نے کہا راتوں کے علاوہ صرف 2 دن کا سفر، یعنی متعدد اقوال آپ کو ملیں گے، آگے جو لوگ سفر کی حد بندی کے قائل ہیں ان کے اندر آپ کو متعدد اقوال ملیں گے۔ اب ان کے دلائل کیا ہیں، ہم ان کے ذرا دلائل کا جائزہ لے لیں پھر آگے ترجیح کی طرف جاتے ہیں۔ پہلی ان کی دلیل یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسیرة یوم ولیلة لیس معها حرمة، کہ اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ نہیں کسی عورت کے لیے حلال جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، یعنی وہ عورت جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے اس کے لیے حلال نہیں ان تسافر کہ وہ سفر کرے مسیرۃ یوم ولیلہ ایک دن اور ایک رات کا، لیس معها حرمۃ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو، یعنی بغیر محرم کے کسی عورت کے لیے لائق نہیں ہے اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والی ہو اور وہ اس حکم کی خلاف ورزی کرے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کا سفر جو ہے وہ بغیر محرم کے کرے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وجہ استدلال اس حدیث سے وہ یہ کرتے ہیں، استدلال اس انداز میں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ عورت کے لیے بغیر محرم کے کم از کم مدت کے لیے بھی سفر کرنا جائز نہیں، تو اس سے زیادہ تو بالاولیٰ جائز نہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ کم از کم ایک دن اور ایک رات ہے، اس سے زیادہ بالاولیٰ جائز نہیں، یعنی گویا کہ ایک دن اور ایک رات کا سفر جب جائز نہیں تو 2 دنوں اور 2 راتوں کا یا اس سے زیادہ بالاولیٰ جائز نہیں، لہٰذا یہ اللہ کے نبی نے کم از کم سفر کی حد بندی کی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، قل تو میں نے کہا اس حدیث سے استدلال درست نہیں، کیونکہ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث میں اس سے کم مدت کا بھی جو ہے وہ ذکر ہے، کم مدت کو بھی یعنی اس کے اندر ذکر کیا گیا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک رات کا بھی سفر نہیں کر سکتی، تو اس طرح کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بن سکتا، یعنی اگر آپ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں ایک دن اور ایک رات کا، تو صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کے بعد ایک حدیث ہے جس کے اندر ایک دن کا الگ ہے اور ایک رات کا الگ ہے، ایک حدیث میں کہ ایک رات کا سفر نہیں کر سکتی اور ایک حدیث کے اندر ایک دن کا الگ سفر اور ایک حدیث کے اندر دن اور رات دونوں کا ذکر ہے، لہذا اگر ایک دن اور رات کے ساتھ خاص کر دیں تو یہ دیگر حدیث سے متعارض ہے، دیگر حدیث سے متعارض ہے۔ تو فقہا کے درمیان اصل وجہ اختلاف 2 چیزیں ہیں، ایک تو قرآن و سنت میں لفظ سفر کا مطلقاً بغیر کسی مسافت کی قید کے آنا، ایک یہ وجہ ہے، دوسرا یہ کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قصر کرنے کی مسافتوں کا متعدد اور مختلف وارد ہونا، اور اسی طرح صحابہ کرام سے بھی مسافت کی حد بندی کے بارے میں روایات جو ہے وہ مختلف وارد ہوئی، اس وجہ سے جو ہے وہ فقہا کے درمیان اختلاف ہوا۔ اب راجح کیا ہے؟ راجح یہی ہے کہ کم از کم سفر کی کوئی مدت نہیں بلکہ یہ عرف کے تابع ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عرف کے اندر ہمیں تو لگتا ہے کہ گاڑی پہ اگر ہم یہاں سے اسلام آباد جاتے ہیں، یہاں سے ہم اگر ہم کہیں اور جاتے ہیں فیصل آباد کسی لاہور سے کسی اور شہر میں تو بڑا آسان سفر ہے، لیکن جو کشمیر کے علاقے میں رہتے ہیں، جو ہے وہ گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے آپ جانتے ہیں کہ 5 7 10 میل کا سفر کرنا بھی مشکل ہے، خصوصاً جب پہاڑوں کے اندر سے وہ جانوروں پہ سوار ہو کے جاتے ہیں، وہاں آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ ان کے درمیان آپس میں کوئی ایسی جو ہے وہ شاہراہیں اور ایسی جو ہے وہ آپ سمجھ رہے روڈ نہیں ہے کہ جن روڈوں پہ جو ہے وہ چل کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا سکیں، تو پہاڑ کراس کر کے پہاڑوں پہ چڑھ کے وہ جانوروں پہ جاتے ہیں، بیچارے سامان اٹھایا ہوتا ہے لے کے جاتے ہیں۔ اب اگر ہم حد بندی کر دیں تو پھر مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے، چلیں شہروں کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں جی 80 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر سے 80 کلومیٹر سے زیادہ یا اس سے کم یا 50 60، لیکن ان علاقے والے لوگوں کے لیے تو سفر 20 کلومیٹر بھی بہت زیادہ ہے، خصوصاً جو پہاڑوں کے اندر سے جاتے ہیں ان کے لیے تو مشقت اتنے کے اندر بھی ہے، لہٰذا یہ جو ہے وہ اگر ہم اس کی حد بندی کر دیں گے
تو اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جن علاقوں کے اندر آج بھی پسماندہ علاقے ہیں اور وہاں جو ہے وہ پہاڑ ہیں اور بڑی بڑی ٹہلوانے اور بڑی بڑے جو ہے وہ گاڑیاں ہیں اور آپ سمجھ لیں کہ پہاڑ ہے، پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں انسان تھک جاتا ہے، اس وجہ سے ایک علاقے اور دوسرے کے درمیان ملانے والے روڈ بھی نہیں، ان کے لیے یہ مسئلہ پھر مشکل ہے۔ اس وجہ سے شریعت بڑی حکیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن مسائل کے اندر کوئی قاعدہ ضابطہ ممکن نہیں تھا، اللہ نے اس کے اندر فری ہینڈ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عرف اور معاشرے پہ چھوڑ دیا ہے۔ مثلا ہم نے جب شروع میں طہارت کے مسائل پڑھے تو ہم نے بلوغت کے مسائل پڑھے کہ بلوغت کے اندر شریعت نے کوئی حد بندی نہیں کی کہ کتنے سال کے اندر لازماً بچہ بالغ ہو جاتا ہے یا بچی بالغ ہو جاتی ہے، مینسس کا آغاز، مینسس کی انتہا اور اس کی کم از کم مدت ایک دن یا ایک رات ہے یا جتنی بھی ہے، کوئی تعین شریعت کے اندر نہیں، اس کو لوگوں پر چھوڑ دیا گیا، کیونکہ اگر اس کی حد بندی کر دی جاتی تو مشکل ہو جاتی، لوگوں کے لیے مشقت ہو جاتی۔ اب اگر حد بندی کر دی جاتی خصوصاً پہاڑی علاقے میں کہ جی اتنے کلومیٹر سے کم میں مسافت میں آپ نہیں کر سکتے، تو اب وہ کیسے پیمائش کرتے؟ چلے روڈوں پہ تو باقاعدہ لگے ہوتے ہیں بورڈ کہ جی اتنے کلومیٹر باقی رہ گیا، اتنا کر چکے ہیں آپ، لیکن جو درمیان میں دیہاتی علاقے ہیں اور جو بیچ میں پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے گلگت بلتستان وغیرہ کے درمیان میں، وہاں تو بورڈنگ لگے ہوئے، تو لوگ کیسے پیمائش کریں؟ اس کا مطلب لوگوں کے عرف پہ چھوڑ دیا گیا۔ جب انسان کو لگے کہ مسافر ہو، سامان اٹھایا ہوتا ہے، بسا اوقات انسان اکیلا ہوتا ہے، بسا اوقات انسان کسی سواری پہ ہوتا ہے، بسا اوقات تیز سواری پہ ہوتا ہے، تو بہرحال اس کو عرف پہ چھوڑ دینا زیادہ مناسب ہے۔ لیکن اگر چار برد والے قول پہ عمل کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اختلاف سے بچنے کے لیے، کیونکہ ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے یا اہل مکہ لا تقصروا فی اقل من 4 برد، کہ نہ تم نماز قصر کرو 4 برد سے کم مسافت میں، 4 برد سے کم مسافت میں نماز قصر نہ کرو۔ یہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ اہل مکہ کو کہا کرتے تھے کہ کم از کم جو ہے وہ 4 برد جو ہے وہ مسافت پہ کیا کرو، اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ 4 برد تقریباً جو ہے، جیسے آگے میں نے ذکر کیا، 4 برد 16 فرسخ کے برابر ہوتے ہیں، اور 16 فرسخ 48 میل بنتے ہیں، اور 48 میل تقریباً 80، بعض نے 88 بنائے ہیں، بعض نے 83 بنائے ہیں، بعض نے 80 بنائے ہیں، بہرحال اختلاف ہے، لیکن 80 جو ہے وہ یہ کم از کم سمجھ لیں آپ، اگر کوئی اس قول پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو پھر 80 کلومیٹر جو ہے اس سے دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس سے انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ باقی اس سے کم بھی اگر کسی کا دل مطمئن ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں مسافر ہوں تو ٹھیک ہے، اس سے کم بھی کر لے۔ مسئلہ مسافر کب جو ہے وہ قصر نماز شروع کرے گا؟ اس کا جواب یہ کہ جب شہر کی آبادی کراس کر جائے، جب اپنے شہر کی آبادی کراس کر جائے تو اس کے لیے قصر نماز کرنا جائز ہے، وہ شروع میں کر لے، مطلب یا آگے جا کے کر لے، تقدیم کر لے یا تاخیر کر لے، دونوں طرح درست ہے۔ کیا سفر کے دوران نماز قصر کرنا واجب ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے، انشاءاللہ جب ہم احادیث پڑھیں گے تو اس میں جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کروں گا، اس اختلاف کی طرف جو فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ احناف واجب سمجھتے ہیں اور دیگر جو جمہور علماء ہیں وہ اس کو سنت اور افضل سمجھتے ہیں، اور بعض اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ 3 قول ہیں اس کے اندر۔ جو واجب سمجھتے ہیں حضرت عائشہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شروع میں جو ہے وہ 2 رکعت نماز فرض تھی، لیکن اس کے بعد جو حضر کی نماز ہے اس کو 4 کر دیا گیا اور سفر کی 2 رکھ دی گئی، مطلب واجب، استدلال کرتے ہیں کہ واجب ہے۔ تو اسی طرح اور کچھ دلائل ہیں، انشاءاللہ وہاں ذکر کریں گے ہم۔ تو اس میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن راجح یہی ہے کہ سفر میں اگر آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو قصر کرنا افضل اور پوری پڑھنا مکروہ ہے، اور اگر مکمل پڑھانے والے امام کے پیچھے ہو تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں، یہ راجح قول ہے۔ لیکن انشاءاللہ اختلاف کی طرف میں جب حدیث پڑھیں گے تو وہاں اشارہ کروں گا اور بتاؤں گا کہ یہ حدیث کن کی حجت ہے اور یہ حدیث کن کی حجت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ قصر نماز کے لیے قصر کی نیت کرنے کا حکم، کیا اس میں نیت کی جائے گی نماز قصر کی، یا نماز کی ہی نیت آپ کریں گے کہ میں زور کی پڑھنے لگا ہوں یا اثر کی پڑھنے لگا ہوں؟ اس مسئلے میں بھی 2 قول ہیں، لیکن راجح یہی ہے کہ نماز کی نیت کرے گا لیکن قصر کی نیت کرنا ضروری نہیں۔ آپ نماز کی نیت کریں گے کہ میں زور کی پڑھنے لگا ہوں دل کے اندر کہ اثر کی پڑھنے لگا ہوں یا زور کی، الگ قصر کی نیت کرنا یا نہ کرنا اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، چونکہ رخصت میں آپ داخل ہو چکے ہیں۔ اب نماز کی نیت ہونی چاہیے، باقی آپ قصر کی نیت کریں یا نہ کریں یہ کوئی شرط لگانا صحیح نہیں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں۔ مسئلہ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ کہ مسافر کتنے دن تک نماز قصر کر سکتا ہے، مسافر کتنے دن تک نماز قصر کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ فقہ کے مشکل ترین مسائل میں سے، یہ جو مسئلہ ہے نا کہ کتنے دن تک قصر کرے گا،
یہ مشکل ترین مسائل میں سے۔ اس مشکل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وارد ہونے والے دلائل غیر واضح ہیں، یعنی جتنی حدیث ہیں اللہ کے نبی کی فعلی حدیث ہے، قولی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری حدیث صحیح جو ہیں وہ فعلی ہیں کہ آپ نے مختلف متعدد مقامات پہ آپ نے ٹھہرے ہیں اور آپ نے قصر کی ہے، کہیں آپ نے 19 دن ٹھہرے ہیں، کہیں آپ 17 دن ٹھہرے، 18 دن کا بھی ذکر ہے، کہیں 4 دن کا ذکر ہے، کہیں متعدد آپ کے جو اسفار ہیں سفر، ان کے حوالے سے احادیث فعلی ہیں، قولی کوئی حدیث نہیں۔ اس وجہ سے اس مسئلے کے اندر اختلاف ہوا، آیا حد بندی کی جائے گی یا کہ جو مسافر ہے چاہے جتنی دیر بھی مسافر ہے اس کو مسافر سمجھا جائے گا۔ اس وجہ سے بعض علماء نے تو کہا کہ جب تک وہ حالت سفر میں ہے نماز قصر ہی کرے گا، جیسا کہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ 4 دن تک قصر کرے گا، اس کے بعد مکمل پڑے گا، بعد نے 5 دن اور بعض نے اس سے بھی زائد کی شرط لگائی ہے۔ لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ مسئلہ تفصیل طلب ہے، اس کی مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں سفر کی، لہٰذا ہم حالتوں کے اعتبار سے حالات اور واقعات کے مطابق جو ہے اس کے دنوں کی حد بندی کریں گے۔ تو پہلی حالت یہ ہے کہ یعنی مسافر کی کئی حالتیں ہو سکتی ہیں، کئی صورتیں ہو سکتی ہیں اس کے سفر کی۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ مسافر جس شہر میں وہ بطور مسافر قیام پذیر ہے، کوئی ضروری کام، کوئی اسے ضروری کام ہے جس کے ہونے کا حتمی اندازہ نہیں، کسی کام کو گیا ہوا ہے لیکن اس کو اندازہ نہیں کہ میں نے کب واپس جانا ہے یا کب میں نے سفر سے واپس لوٹنا ہے۔ اس حالت میں جب تک اس کا کام نہیں ہوتا وہ نماز قصر ہی پڑے گا، اگرچہ وہاں کئی مہینوں تک کیوں نہ ٹھہرنا پڑے۔ جس بندے کا کام ہے اس کو کوئی پتہ نہیں میں نے کب جانا ہے، یعنی اس کا سفر کرنے کا عزم نہیں، سفر کرنے کا کہ فلاں تاریخ کو میں سفر کروں گا یا اتنے دنوں کے بعد، اگر کوئی عزم نہیں اس کا تو پھر کیا ہے، وہ جتنی دیر بھی وہاں مسافر ہے وہ مسافر ہی ہے اور نماز قصر کرتا رہے گا، چاہے 1 مہینہ ٹھہرے، چاہے 2 مہینے، چاہے 3 مہینے، اور اس پر سب کا اتفاق اور اس پر کسی کا اختلاف نہیں۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اس نے واپس لوٹنے کی کوئی مدت متعین کی ہے، اگرچہ بالکل حتمی نہ بھی ہو لیکن اس مطلب کہ اس کا ایک تعین ہے، مطلب وہ کہتا ہے کہ میں نے اگلے مہینے کی فلاں تاریخ کو جانا ہے، جیسے حجاج جاتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، اور ان کی ڈیٹ فکس ہوتی ہے کہ آپ نے اتنے دن مکہ میں ٹھہرنا ہے، اتنے دن مدینہ میں ٹھہرنا ہے، یا کوئی اور بندہ اپنی ٹکٹ کروا کے جاتا ہے، ٹکٹ اپنا کرواتا ہے آنے جانے کا، میں فلاں شہر میں جا رہا ہوں، اب سال سے ٹکٹ اس نے کروایا ہے، اب ٹکٹ تبدیل بھی نہیں اس نے کروانا، نہ اس کا ارادہ ہے، تو اس کو مطلب اس کو پتا ہے کہ اس نے اتنے دن ٹھہرنا ہے، تو اگر اسے واپس لوٹنے کی مدت مطلب متعین کی ہے یا قریب قریب ہے تو اس حالت میں راجح یہی ہے کہ اس کے لیے نماز قصر کرنے کی کوئی حد بندی کی جائے گی، کیونکہ حد بندی نہ کرنے سے تو پھر سعودی عرب میں مقیم اکثر غیر ملکی جو کاروبار کی غرض سے گئے وہ نمازیں قصر ہی کریں گے، یعنی اگر ہم اس کو اوپن چھوڑ دیتے ہیں نا ہر حالت میں تو یہ معاملہ پھر بھی ٹھیک نہیں، لہٰذا اس میں ہم اس کی مختلف کیٹیگریز بنائیں گے۔ اس میں سے دوسری حالت یہ ہے کہ اسے کنفرم ہے کہ میں نے یہاں اتنے دن ٹھہرنا ہے اور میں یعنی یہاں مقیم ہو چکا ہوں یا میں نے اتنی دیر کے بعد واپس جانا ہے، تو اس صورت کے اندر پھر حد بندی کی جائے گی، اور حد بندی میں آگے اختلاف ہے کتنے دنوں کی حد بندی کی جائے گی۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ 4 دن تک وہ قصر کرے گا، اس کے بعد مکمل نماز ادا کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 4 دن تک رخصت پر عمل کیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 19 دن تک قصر کرے گا، اس کے بعد مکمل۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، قالا فرماتے ہیں اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ 19 یوما یصلی رکعتین، اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ 19 دن مکہ میں مقیم رہے، آپ مسافر رہے اور ٹھہرے رہے، اور آپ وہاں 2 رکعت نماز یعنی 4 والی قصر کر کے پڑھتے رہے۔ اور سنن نبی داؤد میں ہے، قال ابن عباس، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نحن نصلی فیما بیننا و بین 19، کہ ہم یعنی اپنے اور یعنی اس کے درمیان یعنی 19 دن سے کم سفر میں نماز قصر کرتے تھے، رکعتین 2 رکعت، فاذا قمنا اکثر من ذلك صلینا اربعا، جب ہم 19 دن سے زیادہ پڑاؤ کرتے وہاں مکہ میں تو ہم جو ہے مکمل پڑھتے تھے۔ یہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے۔ راجح کیا ہے اس مسئلے کے اندر؟ راجح یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آخری قول 4 دن تک نماز جو ہے اگر اسے کنفرم ہے تو پھر حد بندی کی جائے گی، اور اس حد بندی کے اندر جو ہے وہ 4 دن والی حدیث پر عمل کرے گا اور 4 دن والے قول پہ عمل کرے گا، اس کے بعد نماز مکمل کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سفر کے اندر مکمل پڑھنا جائز ہے، جب مکمل پڑھنا جائز ہے تو پھر وہ 4 دن کے بعد مکمل پڑھنے لگ جائے، یہ غلط تو نہیں ہوگا؟
لیکن ہو سکتا ہے کہ 4 دن سے زیادہ میں رخصت نہ ہو. جب اسے سفر کرنے کا کنفرم فیصلہ کر چکا ہے تو اب ہو سکتا ہے اس کے لیے 4 دن سے زیادہ رخصت نہ ہو. رہی بات نبی علیہ السلام کی, جو عبداللہ بن عباس کے اس قول کی, تو ان کو کنفرم نہیں تھا کہ ہم نے کب سفر کرنا ہے, عزم نہیں کیا تھا کہ ہم فلاں دن کو جائیں گے. بس نبی علیہ السلام مکہ میں گئے, حجۃ الوداع تھا, آپ اس انتظار میں تھے کہ ہو سکتا ہے لوگ ملاقات کے لیے آئیں, کوئی وفود آئیں, تو آپ نے کوئی عزم نہیں کیا تھا پکا ارادہ کہ میں فلاں دن کو جاؤں گا. اس وجہ سے آپ جتنے دن رہے اتنے دن قصر کرتے رہے, اس کے بعد آپ چلے گئے. جتنے بھی آپ کے سفر ہیں اس پہ کو آپ نے عزم نہیں کیا تھا کہ فلاں دن کو سفر کریں گے, تو اس وجہ سے آپ جتنے دن ٹھہرتے تھے آپ قصر کر لیتے. لہٰذا یہ اس بات سے فرق کیا جائے گا. کون سی نمازوں میں قصر کریں گے؟ جواب یہ کہ صرف 4 رکعت والی نماز میں فجر اور مغرب کے علاوہ, فجر اور مغرب کے علاوہ 4 رکعت والی نماز میں قصر کریں گے, اور وہ جو ہے وہ ظہر اثر اور عشاء ہے, ظہر اثر اور عشاء ہے. تنبیہ, سفر میں اذان نماز پڑھتے وقت کہی جائے گی, جبکہ عام حالات میں نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد, یعنی نماز عام حالات میں نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد کہی جائے گی. یعنی یہ فرق ہے, عام حالات میں تو ہم نماز کا جو ہی وقت داخل ہوتا ہے اذان کہتے ہیں, لیکن جب سفر کے اندر ہو تو پھر جب نماز پڑھنے لگیں گے تب اذان کہیں گے. جب نماز پڑھنے لگیں گے کہیں رک کر وہاں اذان کہیں گے, اور اذان کہنے کے بعد پھر اقامت کہہ کر جو ہے وہ ایک اذان کے ساتھ 2 نمازیں اگر جمع کرنی ہے تو اذان ایک ہوگی اور اقامت جو ہے وہ ہر نماز کے لیے الگ الگ ہوگی. اس کے بعد ہمارے پاس مسئلہ 2 نمازوں کو جمع کرنے کا حکم. 2 نمازوں کو جمع کرنے کا حکم. سفر میں ظہر اور عصر, مغرب اور عشاء کو جمع تقدیم اور تاخیر کے ساتھ اکٹھا کر کے پڑھنا جائز ہے, اور یہ رخصت ہے. ابھی ہم اس کے بارے میں حکم پڑھ کے آئے ہیں. یعنی جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے, آگے اس کو ہم پڑھتے ہیں. نمازوں کو جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ 2 نمازوں کو اس کے وقت میں ادا کرنا, مثلا ظہر عصر کو دونوں میں سے کسی ایک کے وقت میں ادا کرنا. اس کی 2 صورتیں ہیں, ایک عصر کو مقدم کر کے ظہر کے ساتھ اس کے وقت میں ادا کرنا, اسی طرح عشاء کو مقدم کر کے مغرب کے ساتھ اس کے وقت میں بھی ترتیب ادا کرنا, اور اسے جمع تقدیم کہا جاتا ہے. اسے جمع تقدیم کہتے ہیں کہ آپ دوسری نماز کو پہلی کے وقت میں ادا کریں, اور تاخیر کا مطلب یہ کہ آپ پہلی کو دوسری میں جا کے پڑھیں لیٹ کر کے. تو تقدیم کے اندر بعد والی نماز کو پہلی کے وقت میں پڑھا جاتا ہے, اور تاخیر کے اندر پہلی کو بعد والی کے وقت کے اندر ادا کیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے اس کو جمع تقدیم اور تاخیر کا نام دیا جاتا ہے. البتہ احناف جو ہیں وہ جمع تقدیم کے قائل نہیں. احناف اور بعض فقہا سفر میں جمع تقدیم کے قائل نہیں, جمع تاخیر کے قائل ہیں, اور بعض احناف تو بالکل سرے سے جمع کے قائل ہی نہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگرچہ بعض احادیث اس بارے میں ضعیف ہیں, لیکن یہ احادیث ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مطابقت اور شواہد کے ساتھ ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں, اور ایسی احادیث ہیں جو کہ قابل حجت بن سکتی ہیں اس مسئلے کے اندر. جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عرفات کے اندر ظہر اثر کو تقدیم کے ساتھ پڑھنا, اور اسی طرح جو ہے وہ حدیث آ رہی ہے, ہم انشاءاللہ کتاب کے اندر بھی پڑھیں گے, حدیث آ رہی ہے اور یہاں بھی انشاءاللہ آئے گی. حضرت جابر کی حدیث, تبوک کے سفر میں اللہ کے نبی صاحب نے ظہر اثر کو تقدیم کے ساتھ پڑھا ہے اور تاخیر کے ساتھ بھی آپ نے نماز پڑھی ہے. لہٰذا دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں, اور کوئی تقدیم کے ساتھ پڑھنا چاہے یا تاخیر کے ساتھ, یہ سفر کی نوعیت کے اعتبار سے ہے. اگر اس کو پتا ہے کہ آگے کوئی پانی کا بندوبست نہیں یا آگے کوئی واضح مناسب جگہ نہیں ہے تو وہ تقدیم کے ساتھ پڑھ لے, اور اگر اس کو پتا ہے کہ ابھی کوئی مناسب جگہ نہیں, لہٰذا چل کے آگے جگہ آ رہی ہے وہاں پڑھ لیں گے تو وہاں جا کے پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں, انشاءاللہ مسئلے میں وسعت ہے. مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ اس کے وقت میں, اور ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے ساتھ اس کے وقت میں بھی ترتیب ادا کرنا, اسے جمع تاخیر کہا جاتا ہے. فجر اور عشاء اور فجر اور ظہر میں فجر اور عشاء اور فجر اور ظہر میں جمع جائز ہے. یعنی آپ فجر اور عشاء کو جمع نہیں کر سکتے اور فجر اور ظہر کو جمع نہیں کر سکتے بامر مجبوری. کوئی خاص مجبوری ہو تو اگر نمازیں فوت ہو جائیں تو پھر جمع ہو سکتی ہے کیونکہ ادا کرنی صاحب ہے. لیکن عام حالات میں 2 نمازیں جمع وہ جو ہم نے پیچھے پڑھا وہ ہے. فجر اور عشاء کی کوئی جمع نہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, اور اسی طرح فجر اور ظہر کی کوئی جمع نہیں, کیونکہ درمیان میں کوئی اور نماز ہی نہیں اور وقت بہت ہے, اس کے درمیان بہت زیادہ وقت ہے, درمیان میں نہیں کا وقت آ جاتا ہے اور اس کے درمیان جو ہے وہ تہجد کا وقت آ جاتا ہے اور اس نصف اللیل تک ہے. نمازوں کو جمع کرنے کے مختلف حالتیں کیا ہیں؟ نمبر 1, حاجی کے لیے میدان عرفات میں ظہر اور عصر جمع تقدیم کے ساتھ پڑھنا مشروع ہے, اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ ظہر اور عصر دونوں
یعنی ظہر اور عصر دونوں ظہر کے اول وقت میں ادا کرے گا۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کو میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف نکلنے کے بعد جمع تاخیر کے ساتھ ادا کرنا بالاتفاق مشروع اور سنت ہے۔ اگرچہ فقہا کے درمیان اس چیز میں اختلاف ہے کہ جمع سفر کی وجہ سے ہے یا حج کی وجہ سے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جمع ثابت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ اس جمع کی مشروعیت کی دلیل جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا ذکر ہے، لمبی حدیث ہے، اس میں ہے ثم اذن ثم اقام، پھر اذان کہی گئی، پھر اقامت کہی گئی، فصلی الظہر، اللہ کے نبی نے ظہر کی نماز پڑھائی، ثم اقام، پھر اقامت کہی گئی، فصلی العصر، آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، ولم یصلی بینہما شیئا، اور آپ نے اس کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی، حتی اتى المزدلفہ، حتیٰ کہ آپ مزدلفہ میں آئے رات کو، فصلی بها المغرب والعشاء، تو آپ نے وہاں مغرب اور عشاء پڑھی، یعنی تاخیر کے ساتھ، جمع تاخیر کے ساتھ، پہلی دو ظہر عصر کی تقدیم کے ساتھ تھی اور مغرب عشاء تاخیر کے ساتھ تھی، فی اذان واحد و اقامتین، ایک اذان کے ساتھ اور دو اقامتوں کے ساتھ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جمع تقدیم کا بھی ذکر ہے اور جمع تاخیر کا بھی ذکر ہے۔ ظہر عصر کو آپ نے عرفات کے میدان میں جمع تقدیم کے ساتھ پڑھا ہے، اور مغرب اور عشاء کو آپ نے عرفات کے مزدلفہ کے میدان میں آپ نے جمع تاخیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ سفر میں نماز قصر کرنا اور جمع کرنا بھی ثابت ہے۔ حالت سفر میں ظہر عصر دونوں اور مغرب اور عشاء کو جمع کرنا جائز ہے یا نہیں، اس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ پہلا قول یہ کہ حالت سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنا مشروع ہے، اور وہ تقدیم سے ہو یا تاخیر سے ہو، یہ جمہور کا قول ہے۔ ان کی دلیل حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ تبوک میں نکلے، فکان یصلی الظہر والعصر جميعا، اللہ کے نبی علیہ السلام ظہر عصر کو اکٹھا کر کے پڑھتے تھے، والمغرب والعشاء، اور مغرب اور عشاء کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین المغرب والعشاء اذا جد بالسیر، آپ مغرب اور عشاء میں جمع کرتے تھے جب آپ سفر کا مکمل ارادہ کر لیتے، عزم کر یعنی سفر شروع کرتے تھے، اس وقت آپ جمع کر لیتے، یعنی جمع تقدیم کے ساتھ۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ دوسرا قول یہ کہ حالت سفر میں دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ احناف کا قول ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرفہ اور مزدلفہ کے علاوہ کسی بھی حالت میں، وہ سفر ہو یا بارش ہو یا بیماری ہو، دو نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے جی؟ دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث دلیل یہ ہے کہ کوئی صحیح حدیث جو ہے ایسی نہیں جس میں دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھنے کا جواز بیان ہوا ہو، اور جن حدیث میں جمع کرنے کا ذکر ہے اس سے مراد جمع سوری ہے، حقیقی نہیں۔ اور جمع سوری کیا مراد لیتے ہیں؟ کہتے ہیں جمع سوری سے مراد یہ ہے کہ پہلی نماز کو اس کے آخری وقت میں لیٹ کر کے پڑھنا اور دوسری کو اس کے اول وقت میں پڑھنا۔ اس طرح یہ صورت تو جمع کی ہوگی لیکن حقیقت میں جمع نہیں ہوگی۔ یہ بالکل ایسے جیسے ہم نے استحاضہ کی بیماری میں جو مبتلا مستحاضہ عورت ہے، ہم نے اس کے لیے حدیث پڑھی کہ وہ ظہر کو آخری وقت میں پڑھے گی اور عصر کو اول وقت میں پڑھے گی، یہ جمع سوری ہے لیکن جمع حقیقی نہیں۔ تو حناف کہتے ہیں کہ جن حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے جمع کا ذکر ہے، نمازوں کو جمع کرنے کا، ان میں سے کچھ تو صحیح نہیں، اور جو صحیح ہیں ان سے مراد جمع سوری ہے یعنی حقیقی نہیں، بلکہ یہ مطلب کہ اللہ کے نبی ظہر کو اس کے آخری وقت میں پڑھتے تھے اور عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھتے تھے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ ظہر کو عصر کے وقت میں یا عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھتے تھے۔ یہ تعویل ہے اور تعویل فاسد ہے، اور تعویل فاسد اور باطل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ اگر صحابہ کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جمع کر کے پڑھتے تھے، اور اگر مقصد سوری ہے تو اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ان کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفات اور مزدلفہ میں دو نمازوں کو جمع کرنا حج کی وجہ سے تھا، سفر کی وجہ سے نہیں، لہذا اس کے علاوہ جائز نہیں۔ راجح قول جمہور کا ہے کہ جمع تقدیم بھی جائز ہے، جمع تاخیر بھی جائز ہے، اور اس جمع کو نبی علیہ السلام کی جمع کو جمع سوری کا نام دینا یہ ایک ایسی تعویل ہے جو باطل اور فاسد ہے، اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی جمع سوری کر کے پڑھتے تھے، جبکہ جو استحاضہ والی بیماری کے اندر عورت کو جمع کی اجازت دی گئی ہے اس کے اندر باقاعدہ ذکر ہے۔ تو استحاضہ کی بیماری میں مبتلا جو عورت مستحاضہ ہے اس کے بارے میں تو باقاعدہ جمع سوری جہاں ذکر ہے وہاں تو باقاعدہ یہ بھی ذکر ہے کہ ظہر کو لیٹ کر کے پڑھے اور عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھے، لیکن ان حدیث کے اندر کہاں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی ظہر کو اس کے آخری وقت میں پڑھتے تھے اور عصر کو اس کے اول وقت میں؟ لہٰذا یہ ایسی تعویل ہے جو فاسد اور باطل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، اور اس کا نتیجہ صرف تقلید کا نتیجہ ہے کہ اپنے امام کے قول کو غلط نہیں کہنا، لیکن حدیث کی ایسی تعویل کرنی ہے کہ جس کا کوئی توقع نہیں بنتا، کوئی مجال ہی نہیں ہے۔ اللہ المستعان۔
تیسری جو جمع کا عذر بن سکتا ہے وہ بیماری ہے۔ بیماری کی حالت میں بھی مریض بعض مخصوص حالات میں دو نمازوں کو جمع کر سکتا ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ حالت بیماری میں دو نمازیں جمع کرنا جائز ہے، یہ مالکیہ، حنابلہ اور بعض شافعیہ کا قول ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جمع کی رخصت عذر کے لیے رکھی گئی ہے، جمع کی رخصت جو ہے یہ عذر کے لیے ہے، اور بیماری بھی ایک عذر ہے۔ جیسے سفر میں مشقت ہے، ایسے بیماری کے اندر بھی بسا اوقات مریض کے لیے مشقت ہوتی ہے، بار بار جب اس کے پاس کوئی وضو کروانے والا نہ ہو، خصوصاً جب اس کے لیے وضو کرنا بار بار مشکل ہو، اس کے لیے اٹھنا بار بار مشکل ہو مخصوص حالات کے اندر، تو یہ بھی ایک عذر ہے۔ جب سفر میں جمع کی رخصت مشقت سے بچنے کے لیے دی گئی ہے، تو بیماری میں بھی ہر نماز کو الگ الگ ادا کرنے میں مریض کے لیے مشقت ہے، بلکہ مسافر سے کہیں زیادہ، لہذا وہ بھی مشقت سے بچنے کے لیے دو نمازیں جمع کر سکتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مریض کے لیے حالت مرض میں دو نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، یہ حنفیہ اور شافعیہ کا مذہب ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بیمار رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں جمع نہیں کی۔ راجح یہ ہے کہ جب سفر کی مشقت کے سبب دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، تو بیماری میں بھی جائز ہے، کیونکہ بیماری میں ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا زیادہ مشقت کا کام ہے، اور سفر میں ادا کرنے کے مقابلے میں یہ زیادہ مشقت ہے۔ اور یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، تو ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیمت پہ عمل کیا ہو، جمع کی رخصت پہ عمل نہ کیا ہو، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں انفرادی نماز پڑھنا تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے گھر میں انفرادی نماز پڑھنا تھی، جبکہ سفر میں آپ کے ساتھ دیگر صحابہ بھی ہوتے تھے اور آپ ان کا خیال کرتے تھے۔ اگرچہ آپ پڑھ سکتے تھے سفر میں، لیکن آپ صحابہ کا خیال کرتے تھے، اور اس وجہ سے آپ پڑھتے تھے تاکہ واجب نہ ہو جائے مکمل نماز سفر کے اندر بھی، اور آپ امت کا خیال کرتے تھے، لیکن گھر کے اندر تو آپ اکیلے ہیں، اس وجہ سے آپ مکمل پڑھ لیتے تھے۔ جبکہ سفر میں اللہ کے نبی علیہ السلام اکیلے نماز پڑھنے والے نہیں تھے، بلکہ آپ کے ساتھ دیگر لوگ بھی ہوتے تھے، اس وجہ سے آپ نے ان کا بھی خیال کرنا ہوتا تھا۔ تو اگر ان کا خیال نہ ہوتا تو شاید اللہ کے نبی سفر کے اندر بھی بعض سفروں میں مکمل پڑھتے، لیکن گھر کے اندر چونکہ اکیلے تھے، اس وجہ سے آپ مکمل پڑھ لیتے، لہٰذا یہ قیاس جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور آج یہی ہے کہ مریض کے لیے بھی اگر اس کے لیے بیماری اتنی اشد ہو، یا اس کے لیے کوئی وضو کروانے والا نہ ہو، بار بار طہارت حاصل کرنے میں مشکل ہو، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ دو نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت موجود ہے۔ نمبر 4، بارش کی حالت میں، بارش آنے کی صورت میں دو نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں بھی فقہا کا اختلاف ہے۔ پہلا قول یہ کہ جائز ہے، اور یہ جمہور کا قول ہے۔ ان کی دلیل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، فرماتے ہیں جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینہ فی غیر خوف ولا مطر، اور بعض حدیث میں من غیر خوف ولا مطر، کہ اللہ کے نبی نے دو نمازوں کو جمع کیا، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کو، یعنی دو نمازوں کو الگ الگ، بالمدینہ کی مدینہ میں، فی غیر خوف ولا مطر، بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی بارش کے۔ خوف کے اندر بھی نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں، بارش کی وجہ سے۔ اب یہاں ولا مطر مطلب کوئی بھی نہیں تھا، اس کا مطلب یہ کہ بارش اور خوف کے بغیر جب آپ نے جمع کی ہے، امت کو آسانی بتانے کے لیے کہ آپ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی عذر ہو تو آپ پڑھ سکتے ہو۔ اور یہ دلیل ہے مریض کے لیے نمازوں کو جمع کرنے کی، یہ دلیل ہے نمازوں کو مریض کے لیے جمع کرنے کے لیے بھی، یہ دلیل ہے کہ جب اللہ کے نبی نے مدینہ میں رہ کر بغیر کسی خوف اور بغیر کسی بارش کے نماز قصر کی ہے، اور نماز جمع کی ہے، تو ان کی وجہ سے تو بلولا کر سکتے ہیں، یعنی بارش کی وجہ سے اور خوف۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی بارش میں جمع کرتے تھے، اس وجہ سے عبداللہ بن عباس ذکر کر رہے ہیں کہ بارش بھی نہیں کی، اس کے باوجود بھی آپ نے جمع کی۔ اور امام ترمذی نے جو دعویٰ کیا ہے جامع ترمذی میں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں، شاید پہلے بھی میں نے شروع میں ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، امام ترمذی نے جامع ترمذی میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ میری جامع میں جتنی بھی احادیث ہیں سنن ترمذی میں، وہ سب کہیں نہ کہیں علماء کے ہاں معمول بہا ہیں، ان پر علماء نے عمل کیا سوائے دو حدیثوں کے۔ کہتے دو حدیثیں اگرچہ صحیح ہیں لیکن ان پر عمل نہیں۔ اچھا جی، کیوں عمل کیوں نہیں کی، یا کون سی وہ حدیثیں؟ ایک تو حدیث یہ ہے عبداللہ بن عباس کی، حالانکہ حدیث یہ صحیح مسلم ہے، لیکن امام ترمذی کہتے ہیں کہ ان پر عمل نہیں۔ کیوں عمل نہیں کی؟ کہتے ہیں اس کے خلاف اجماع ہے۔ اچھا، دوسری حدیث کون سی ہے؟ دوسری حدیث یہ ہے کہ جب شرابی چوتھی بار شراب پیے گا تو اس کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے بلکہ قتل کیا جائے گا۔ کہتے ہیں یہ حدیث اس پر عمل نہیں، قتل نہیں کیا جائے گا، اس پر اجماع ہے۔ صحیح بات یہ کہ اس کو قتل کیا جائے گا اگر اس کا جرم اتنا زیادہ ہے، بار بار پی رہا ہے، تو اللہ کے نبی سے صحیح حدیث سے ثابت ہے قتل کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے،
اور اس پر عمل ہے باقاعدہ، علماء نے اس کے بارے فتویٰ دیا ہے اس کے مطابق، لہٰذا اجماع کا دعویٰ امام ترمذی کی طرف سے رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صحیح نہیں، اور اس حدیث پر عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے بغیر کسی ان آزار میں سے، ان عذر میں سے جو عذر مذکور ہے، آپ نے کیوں جمع کی؟ امت کو بتانے کے لیے کہ اگر کوئی اور بھی مخصوص حالت بن جائے تو اس میں بھی آپ نماز کو جمع کر سکتے ہیں۔ تو وجہ استدلال یہ کہ جب بغیر خوف اور بارش کے کسی عذر کے سبب دو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں تو ان کے وجود کے وقت تو بلولا جمع کرنا جائز ہے۔ دوسرا قول یہ کہ بارش میں دو نمازیں جمع کر کے پڑھنا جائز نہیں، یہ حناف کا مذہب ہے۔ ان کی دلیل وہی پہلے والی جو صورتوں میں ہم نے دلائل پڑھے ہیں وہی ان کے دلائل۔ راجح کیا ہے؟ بارش کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ارادہ شرعیہ اور ارادہ کونیہ میں فرق یہ ہے، ارادہ شرعیہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہوتا ہے، اور یہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کسی خاص حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتا۔ اور ارادہ کونیہ جو ہے یہ ہر صورت میں واقع ہو کر رہتا ہے، اور اس میں خیر بھی ہوتی ہے شر بھی ہوتی ہے، لیکن ارادہ شرعیہ ہمیشہ خیر پر مبنی ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ مسئلہ، جو شخص مسلسل سفر میں رہتا ہے وہ جب تک سفر میں ہے نماز قصر کرے گا، جیسا کہ پائلٹس وغیرہ ہیں، گاڑیوں کے ڈرائیور ہیں، کشتیوں کے ملاح ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں جتنے دن بھی سفر میں ہیں، اگر ساری زندگی ان کی سفر میں ہے تو قصر کریں گے، کوئی حرج نہیں، شریعت نے جب رخصت دی ہے۔ لہذا پائلٹس آپ جانتے ہیں ان کا روزانہ کام یہ ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے ملک، ان کا کام یہ ہے۔ تو لہذا اسی طرح ڈرائیور بسوں کے، اسلام آباد سے لاہور، لاہور سے اسلام آباد، پنڈی، مختلف علاقوں میں یہ مسافر ہیں۔ اس طرح ملاح کشتیوں میں جو روزانہ کشتیوں میں سفر کرتے ہیں دور دور تک، تو وہ بھی نماز قصر کریں گے۔ تنبیہ، جب انسان مسافر ہو اور کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی چار حالتیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ امام کے ساتھ پوری نماز پڑھ رہا ہو تو اس صورت میں اس پر بھی پوری نماز پڑھنا لازم ہے، امام کی اقتداء کرنا ضروری ہے، اور اقتداء میں سے ہے کہ پوری نماز ادا کرے۔ اس نے امام کے ساتھ ایک رکعت سے کم نماز پائی ہو تو اس صورت میں اگر وہ نماز رباعی 4 رکعت والی ہو اسے قصر پڑے گا، اور اگر فجر یا مغرب والی ہو تو مکمل پڑے گا۔ امام کے ساتھ صرف ایک رکعت اگر پائی ہو اور نماز رباعی ہو تو باقی ایک رکعت اور پڑھ کر قصر کرے گا، یعنی آخری نماز کے آخر میں ملا ہے اور آخر میں ایک رکعت رہ گئی تو ایک رکعت اس نے امام کے ساتھ پا لی، تو بعض علماء کے بقول وہ ایک اور پڑھ کے سلام پھیرتے، اس کی قصر ہو جائے گی۔ بعض علماء کہتے ہیں امام کی اقتداء کرنا لازم ہے، لہذا پوری 4 پڑھے گا اگر امام 4 پڑھا رہا ہے تو، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اگر 3 رکعت پائی ہیں یا چاروں پا لی ہیں تو پھر مکمل پڑھے گا، اور اگر 2 یا 1 پائی ہے تو پھر قصر کر لے گا۔ امام کے ساتھ اگر 3 رکعت یا مکمل نماز پائی ہو تو مکمل پڑھے گا۔ بہرحال اس میں جو ہے وہ اس مسئلے میں وسعت ہے انشاءاللہ، اور جب پوری پڑھنا جائز ہے واجب نہیں تو پھر اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب پوری پڑھنا جائز ہے اور واجب نہیں قصر کرنا تو پھر پوری پڑھ لینے میں کیا حرج ہے؟ اختلاف سے بچنے کے لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر وہ مطلب شروع میں آ جاتا ہے تو پھر کیا کرے؟ اب 2 پڑھ کے بیٹھ جائے، ساتھ والے لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو تو اس مسئلے کی سمجھ نہیں، لوگ کہیں گے دیکھیں 2 پڑھ کے بیٹھ گیا، اور اس میں امام کی مخالفت بھی ہے۔ پر المسئلہ جو ہے وہ محل نظر ہے، اس وجہ سے افضل یہ ہے اس بندے کے لیے جو 4 رکعت پڑھانے والے امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے وہ پوری پڑھ لے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ جب پوری پڑھنا جائز ہے تو کوئی حرج نہیں، ہاں جب الگ پڑھ رہا ہو یا سارے ہی مسافر ہیں پھر وہ قصر کریں گے، اور افضل اور یہی اولا ہے کہ قصر کر کے پڑھیں۔ لیکن اگر ایسے امام کے پیچھے جو مقیم ہے تو پھر اس کے لیے اختیار تو ہے کہ وہ آخری 2 میں اگر ملا ہے تو پھر وہ سلام پھیر دے امام کے ساتھ، اور اگر جو ہے وہ شروع میں آ گیا ہے تو پھر 4 پوری پڑھ لے۔ تو جیسے یہ 4 صورتیں ہم نے پڑھی اس کے مطابق جو ہے وہ کرے گا، واللہ تعالی عالم و احکم۔ چلیے جی اب ہم چلتے ہیں احادیث کی طرف، یہاں ہمارے مسائل مکمل ہوئے، ہم احادیث کی طرف چلتے ہیں اور اس میں ہم باب کی جو احادیث ہیں ان سے جلدی سے ذرا مرور کرتے ہیں، گزر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا یہ باب جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کچھ اضافی چیزیں انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ ذکر کرتا جاؤں گا، آپ لوگ جو ہے وہ نوٹ کرتے جائیے گا، اگر کوئی اضافی چیزیں آتی ہیں تو یہ مطلوب ہیں۔ چلیے جی سب سے پہلے ہمارے پاس حدیث ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، مصنف کہتے ہیں باب صلاۃ المسافر والمریض، اس کا ترجمہ پہلے ہم کر چکے ہیں۔
وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت اول ما فرضت به الصلاة رکعتان، یہاں اول کا دو طرح کا اعراب پڑھا گیا ہے، اول بھی پڑھ سکتے ہیں اور اولا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اول پڑھیں گے تو اس صورت میں یہ مبتدا ہوگا اور اس کی خبر محذوف ہوگی۔ اگر ہم اول پڑھیں گے تو اس صورت میں یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ محذوف مانی جائے گی، اور اگر ہم اس کو اولا پڑھیں گے تو پھر یہ ظرف ہے، پھر یہ ظرف ہے اور ظرف کی صورت میں یہ منصوب ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اول ما فرضت الصلاۃ رکعتان، سب سے پہلے جو نماز میں سے فرض کی گئی وہ 2 رکعت تھی۔ فاقرت صلاۃ السفر، پھر یہ 2 رکعت جو ہے سفر کے لیے متعین کر دی گئی، مقرر کر دی گئی، یعنی باقی رکھ دی گئی، برقرار رکھ دی گئی۔ واتمت صلاۃ الحضر، اور مکمل کر دی گئی حضر کی نماز، یعنی مقیم کے لیے 4 کر دی گئی، اور یہ پہلے شروع میں 2 رکعت تھی مکہ کے اندر، اس کے بعد ان کو جو ہے وہ 4 کر دیا گیا حضر کی نماز کو، اور سفر جو حضر والی تھی پہلے 2 رکعت اس کو سفر کے لیے رکھ دیا گیا۔ اب اس حدیث سے احناف استدلال کرتے ہیں، اس حدیث سے احناف استدلال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب فرض کی گئی اول ما فرضت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب پہلے شروع میں حضر میں مقیم کے لیے 2 رکعت فرض تھی، اب جب 4 کر دی گئی حضر میں تو اس کا مطلب 2 جو ہیں وہ فرض تو باقی رہے نا، تو پھر مسافر کے لیے بھی 2 فرض ہے، وہ 4 نہیں پڑے گا بلکہ 2 ہی پڑے گا اور یہ فرض ہے، تو یہ اول ما فرض سے انہوں نے استدلال کیا۔ حدیث یہ متفق علیہ ہے، اور حدیث کا معنی واضح ہے کہ اس حدیث کے اندر نماز قصر کی مشروعیت کا بیان ہے، لیکن احناف کا جو استدلال کرنا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت جو ہے وہ سفر کے لیے فرض کر دی گئی، یہ فرض کا لفظ جو ہے یہ اس سے استدلال درست نہیں، کیونکہ یہاں مقصد یہ ہے کہ کم از کم 2 رکعت فرض ہے، سفر کے اندر بھی کم از کم 2 رکعت فرض ہے، اس سے کم نہیں پڑھ سکتے آپ، جیسا کہ نماز خوف کے اندر 1 رکعت بھی جائز ہے، لیکن اس کے اندر کم از کم 2 ہے، یہ اصل مقصود ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بذات خود حضرت عائشہ سے آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بذات خود منقول ہے کہ وہ سفر کے اندر مکمل کبھی کبھی پڑھتی تھی، حضرت عثمان سے یہ آتا ہے کہ مکمل پڑھتی تھی۔ مجھے بتائیے کہ اگر حضرت عائشہ بذات خود حدیث کی راویہ ہے، اور اگر اس سے مراد یہ ہو کہ سفر میں 2 رکعت نماز پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے اور فرض ہے، تو وہ پوری کیوں پڑھتی تھی؟ ہو سکتا ہے کیا صحابیہ ام المومنین حدیث کی مخالفت کریں؟ اس کا مطلب ان کو بھی پتا تھا کہ 4 پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے اور 2 پڑھنا افضل ہے، لیکن وہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پہ 4 پڑھ لیتی تھی۔ اور حضرت مسروق نے غالباً یا حضرت عروہ نے ان سے پوچھا، ان کے بھانجے نے، کہ آپ جو ہے وہ مکمل کیوں پڑھتی ہیں؟ تو فرماتی تھی کہ میں استطاعت رکھتی ہوں، میں اس وجہ سے پڑھ لیتی ہوں، یعنی اجتہاد کرتی تھی، اگرچہ بعض صحابہ نے ان پہ جو ہے وہ اعتراض بھی کیا ہے، لیکن ان کا ایک ذاتی اجتہاد تھا، لیکن اس کے اندر جواز موجود ہے۔ اور دوسرا قرآن کی جو آیت ہے فلا جناح علیکم، اور فلا جناح واجب کے لیے تو نہیں ہوتا، فلا جناح تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، یہ رخصت میں ہوتا ہے، یہ واجب میں تو نہیں ہوتا۔ بہرحال جواب اس کے دلائل جو ہے وہ واضح ہیں انشاءاللہ۔ تو اس حدیث سے وہ ولی بخاری، اور بخاری کے ہاں روایت یہ ثم ہاجر، پھر اللہ کے نبی نے ہجرت کی، ففرضت اربعا، پھر 4 فرض کر دی گئی یعنی مقیم کے لیے حضر میں، وأقرت صلاۃ السفر علی الاول، اور پہلی 2 رکعت پر جو ہے وہ سفر کی نماز کو برقرار رکھ دیا گیا۔ وزاد احمد، اور امام احمد نے اضافہ کیا ہے، الا المغرب، سوائے مغرب کے، فإنها وتر النہار، یہ دن کا وتر ہے، یعنی یہ دن کی وتر نماز ہے، رات کا وتر جو ہے وہ 3 یا 1 یا 5 یا 7 ہے، لیکن دن کا وتر جو ہے یہ مغرب ہے اور یہ 3 رکعت ہے۔ وإلا الصبح، اور سوائے صبح کے، یعنی مغرب اور صبح کی نماز اسی طرح رہی، صبح کی 2 رکعت ہی رہی، اس کو 4 نہیں کیا گیا، اور مغرب کی 3 تھی تو 3 ہی رہی۔ وإنها تطول فيها القراءة، تو فجر کو اس وجہ سے زیادہ نہیں کیا گیا کیونکہ اس کے اندر قرات لمبی کی جاتی ہے۔ اس حدیث میں کلام ہے، اس حدیث کی سند منقطع ہے، امام شعبی رحمہ اللہ تعالی، امام شعبی عامر بن شراحیل شعبی، عامر بن شراحیل شعبی رحمہ اللہ تعالی، وہ اس حدیث کو حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کا حضرت عائشہ سے لقاء ثابت نہیں، ان کا حضرت عائشہ سے لقاء ثابت نہیں، لہذا حدیث منقطع ہے، لیکن اس کا معنی صحیح ہے، لیکن اس کا معنی جو ہے فقہا کے یہاں معمول بھی ہے، اور معنی کیا ہے؟ معنی واضح ہے کہ مغرب کی 3 رکعت ہی ہیں اور فجر کی 2 ہی ہیں، تو اس کے اندر قصر نہیں کی جائے گی، اور یہ واضح ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، معمول بھی ہے، کیونکہ دیگر حدیث اس کی تائید کر رہی ہیں، البتہ سند کے اعتبار سے اس حدیث کی سند میں کلام ہے، باقی معنی اس کا صحیح ہے، فقہا کے یہاں معمول بھی ہے،
کیونکہ اس کے دیگر اسلامی قواعد، اس دین کے قواعد اور کتاب و سنت کے قواعد اس پہ دلالت کرتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقصر فی السفر ویتم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ بے شک نبی علیہ السلام کان یقصر فی السفر ویتم، اللہ کے نبی سفر میں کبھی قصر کرتے تھے اور کبھی مکمل کرتے تھے۔ وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ، اور کبھی آپ روزہ رکھتے کبھی چھوڑ دیتے تھے۔ رواہ الدارقطنی، اسے امام دارقطنی نے روایت کیا، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، اور اس کے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں، إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ، مگر اس میں علت ہے، یعنی یہ شاذ ہے، اور شاذ جو ہے وہ حدیث کی علتوں میں سے ہے۔ اور شاذ کیوں ہے؟ چونکہ یہ راوی جو ہے اس نے یعنی صحیحین کی حدیث کی مخالفت کی ہے۔ صحیحین میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ مروی کہ آپ تمام سفروں کے اندر جتنے آپ نے اسفار کیے ہیں اس میں آپ نے کبھی جو ہے وہ مکمل نہیں پڑھی، نہ آپ نے روزہ رکھا ہے، نہ آپ نے کبھی مکمل پڑھی، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث کے خلاف ہے، اگرچہ اس کی سند کسی حد تک صحیح ہے، لہذا یہ شاذ ہوگی اور پہلی حدیث محفوظ ہوگی۔ پہلی احادیث جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جیسے بعد میں بھی آ رہی، یہ محفوظ ہے، اور یہ حدیث جو ہے کہ نبی علیہ السلام نے سفر میں مکمل بھی پڑھی ہے اور قصر بھی کی ہے، روزہ رکھا بھی ہے، چھوڑا بھی ہے، یہ حدیث اس میں کلام ہے۔ کہتے ہیں والمحفوظ عن عائشہ من فعلها، صحیح بات یہ کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ مکمل بھی کر لیتی تھی اور قصر بھی کر لیتی تھی، تو راوی نے اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفر میں مکمل پڑھنا بھی ثابت ہے اور قصر کرنا بھی ثابت ہے، روزہ رکھنا بھی، روزہ چھوڑنا بھی، لیکن نبی علیہ السلام سے ایسا ثابت نہیں، نبی علیہ السلام سے ایسا ثابت نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس حدیث میں علت ہے اور یہ شاذ ہے، اور گزشتہ حدیث اور بعد والی جو حدیث آ رہی ہے نبی علیہ السلام کے فعل کے بارے میں وہ محفوظ بھی ہیں، اور بذات خود حضرت عائشہ سے مروی کہ اللہ کے نبی نے کبھی جو ہے وہ نماز مکمل نہیں پڑھی، تو لہٰذا یہ حدیث جو ہے وہ شاذ ہوگی، اور دوسری حدیث جو اس کے مقابلے میں ہے وہ محفوظ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، پسند کرتا ہے، ان تؤتا رخصہ، کہ اس کی رخصتوں کو لیا جائے، ان تؤتا مطلب آیا جائے، عمل کیا جائے، رخصہ، یہ رخصت ان کی جمع ہے، رخصت ان کی جمع رخص ہے، اور رخصت کہتے ہیں کسی حکم کے اندر جو ہے وہ گنجائش کو رکھ دینا یا رخصت کو رکھ دینا، اور وہ 2 رکعت نماز ہے۔ کما یکرہ، جیسے اللہ تعالیٰ ناپسند سمجھتا ہے، ان تؤتا معصیتہ، کہ اس کی معصیت کو آیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ اس کی معصیت کو آیا جائے، ایسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رخصتیں ہیں ان کو لیا جائے۔ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، اور ابن خزیمہ نے اور ابن حبان نے، اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں کما یحب ان تؤتا عزائمہ، جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کی عزیمت جو ہے فرائض، جس کو مکمل ہم کہتے ہیں، عزیمت رخصت آپ اصول فقہ میں پڑھ چکے ہیں، عزیمت اور رخصت آپ اصول فقہ میں پڑھ چکے ہیں، بتائیے ذرا کون آپ میں سے بتائے گا عزیمت کسے کہتے ہیں؟ سر عزیمت جو ہے نا، ایک چلے ٹھیک ہے، ایک ہاں جی، ڈاکٹر مقبول صاحبہ بتانا چاہ رہی، چلیے آپ پہلے بتائیے۔ جی سر، عزیمت عام حالت میں پورے فرض کو ادا کرنا ہوتا ہے، اور رخصت سفر میں یا کسی عذر میں اس کو قصر کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ جس حکم کے اندر رخصت نہ ہو اس کو عزیمت کہہ سکتے ہیں؟ جی سر، اس کو پھر عزیمت کہا جا سکتا ہے۔ یہ کیسے؟ رخصت جو موجود نہیں ہے، آپ عزیمت اور رخصت کی تعریف آپ نے پڑھی، اس کے اندر آپ نے کیا پڑھا ہے؟ عزیمت میں یہی پڑھا تھا کہ عام حالت میں جو حکم ہے اس کو پورا کیا جائے۔ جب ہم نے رخصت کی تعریف کے اندر یہ پڑھا کہ جس کے اندر وہ عام حکم جس میں رخصت رکھ دی جائے، اور عزیمت وہ ہے کہ جس کے مخصوص حالات میں رخصت ہو اور عام حالات میں نہ ہو، لیکن کچھ ایسے احکام ہیں جن میں رخصت ہے ہی نہیں، تو ان کو عزیمت کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟
سر اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. آپ نے کتاب کے اندر پڑھا نہیں کہ احناف کے ہاں اس میں فرق ہے؟ چلیے خیر. تو یہ حدیث جو ہے، جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جیسے اللہ تعالیٰ رشتوں کو لینے کو اس طرح پسند کرتا ہے جیسے وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے عزائم کو لیا جائے. تو یعنی جو تاکیدی احکام ہے اللہ تعالیٰ کے فرائض وغیرہ ان کو لیا جائے. اس حدیث کی سند میں اگرچہ کلام ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے، اور جو ہے وہ صحیح حدیث عبداللہ بن عباس کی حدیث، عبداللہ ابن مسعود کی، ابو ہریرہ، حضرت انس، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث اس کی تائید کرتی ہیں، ان کی حدیث اس کی تائید کرتی ہیں. اور ہم صحیح مسلم کی حدیث، ہم نے جب مسائل پڑھے تو وہاں ہم نے صحیح مسلم کی حدیث پڑھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے حوالے سے ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کی رخصتوں کو لیا جائے. جی اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اذا خرج، جب آپ نکلتے، مسیرۃ ثلاثۃ امیال، 3 میل کی مسافت، او ثلاثۃ فراسخ، یا 3 فرسخ، صلی رکعتین، تو آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر جو ہے وہ 3 میل کا یا 3 فرسخ کا ذکر ہے، 3 میل یا 3 فرسخ کا ذکر ہے. اور اس میں جو ہے وہ مختلف قسم کے اقوال ہیں، مختلف قسم کے اقوال ہیں. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 3 جو فراسخ ہیں، 3 فراسخ جو ہیں یہ اصل 3 میل اور 3 فراسخ میں فرق ہے. بعض کہتے ہیں کہ سیم حکم ہے. بہرحال متعدد حدیث اس بارے میں نبی علیہ السلام سے مروی ہیں. تو یہاں صاحب آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، صاحب حاشیہ نے یہاں لکھا ہے، اگرچہ میں آپ کو اس کی تفصیل پہلے بتا چکا ہوں. تو کہتے ہیں جی فرسخ جو ہے وہ 3 میل کا ہوتا ہے. فارسی لفظ سے ہے، اور فرسخ 24.5 کلومیٹر کے مطابق مساوی ہوتے ہیں. 3 فرسخ 24.5 کلومیٹر کے مساوی ہوتے ہیں. اور ہم نے وہاں 16 فرسخ کا ایک قول پڑھا تھا. تو لہٰذا یہ 3 فرسخ جو ہے وہ 24.5 کلومیٹر کا قول بھی موجود ہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 24 کلومیٹر جو ہے، بعض اصل میں پیمائش کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے، پیمائش کے اندر اختلاف ہے. بعض جو ہے وہ 19 کہتے ہیں، بعض 24 کہتے ہیں، بعض 22 کہتے ہیں، مختلف اقوال ہیں. اور یہ بھی ایک حدیث ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے 3 فرسخ والی بھی، 3 فرسخ والی بھی ایک حدیث ہے. اور وہ جو 4 برد والی حدیث ہے وہ بھی حدیث ہے. اور ہم نے کہا کہ 4 برد جو ہیں ان میں سے ہر برد جو ہے وہ 4 فرسخ کے برابر ہے، اور اس طرح 16 فرسخ بنتے ہیں. اور 16 فرسخ جو ہے یہ ملا کر ٹوٹل 80 سے اوپر، بعض جو ہے وہ 88 بناتے ہیں، بعض 83 بناتے ہیں، بعض جو ہے وہ 80 بناتے ہیں، 80، 83، 88، مختلف اقوال اس کے بارے میں موجود ہے. اور یہ 24 کلومیٹر جو ہے وہ زیادہ حتمی اس کے بارے میں موجود ہے. اس کا مطلب یہ کہ تعین نہیں ہے، متعدد حدیث ہمیں اس بارے میں ملیں گی. اور وجہ اختلاف وہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ السلام کے متعدد سفر کے اندر آپ نے مختلف مقامات پہ مختلف انداز میں نماز پڑھی ہے. کبھی آپ نے 3 فرسخ پہ قصر کی ہے، کبھی آپ نے 4 برد پہ کی ہے، کبھی آپ نے اس سے زیادہ پہ کی ہے. اس کا مطلب یہ کہ شریعت کے اندر کوئی حد بندی نہیں، اور یہ چیز عرف پہ ہے. جو عرف ہوگا عرف کے مطابق سفر سمجھا جائے گا، اس میں نماز قصر کی جائے گی. اور جو عرف نہیں ہے، تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اگر سفر مشقت والا ہے، اس میں پہاڑی سلسلہ ہے، یا مطلب کہ کوئی واضح صحیح پلین سفر نہیں ہے، اس کے اندر یہ اس حدیث پہ عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اور اگر سفر آسان ہے، روڈ بالکل صاف ہے، تو اس میں وہ برد والی حدیث پہ عمل کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. بہرحال انشاءاللہ شریعت کے اس معاملے میں وسعت موجود ہے جیسے میں نے وہاں ذکر کیا. اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الی مکہ، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے مدینہ سے مکہ کی جانب. فکان یصلی رکعتین رکعتین، اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھتے. حتی رجعنا الی المدینہ، حتیٰ کہ ہم مدینہ واپس آ گئے. تو اس حدیث کے اندر اس بات کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ جب انسان اپنے علاقے سے نکلے گا تو نماز قصر شروع کر دے گا حتیٰ کہ واپس لوٹ آئے. تو یہ نہیں کہ واپس آتے ہوئے نہیں کرے گا، بلکہ جاتے ہوئے بھی کر سکتا ہے اور واپس آتے ہوئے بھی کر سکتا ہے. دونوں طرح کی رخصت موجود ہے. اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، البتہ یہ الفاظ بخاری کے ہیں.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا فرماتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 یوما، اللہ کے نبی نے قیام کیا 19 دن، یکسرو آپ نماز قصر کرتے رہے، وفی لفظ اور ایک الفاظ میں یہ ہے، صحیح بخاری کے الفاظ میں یہ ہے فی مکہ 19 یوما، آپ نے مکہ میں 19 دن کا قیام کیا اور آپ نماز قصر کرتے رہے۔ اچھا یہاں ایک اور مسئلہ ہے اور وہ احادیث میں تطبیق کا ہے، احادیث میں آپس میں جمع کی صورت نکالنا اور تطبیق دینے کا مسئلہ ہے۔ تو اس حدیث میں 19 دن کا ذکر ہے، اگلی حدیث میں ایک میں 18 کا ہے، ایک میں 15 کا ہے، تو یہ ان میں جمع کی صورت کیا ہے؟ پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں پھر ہم ان کو جمع کی صورت نکالیں گے کہ اس کو جمع کیسے کیا جائے گا۔ وفی روایت ابی داؤد، اور سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد کی روایت میں یہ ہے 17 وفی اخری 15، ایک میں یہ ہے کہ 17 دن اور ایک میں یہ کہ 15 دن۔ تو کیا اس میں جمع کی صورت ہے؟ آپ کے نزدیک کیا بنتی ہے؟ ذرا کوشش کریں۔ ہاں یعنی ایک حدیث میں 19 دن کا ذکر ہے، حالانکہ سفر ایک ہی ہے، ایک حدیث میں جو ہے وہ 15 دن کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں 17 دن کا ذکر ہے، تو جمع کی صورت کیسے نکلے گی؟ سر سب سے زیادہ دن کو لیا جائے گا نا، تو باقی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ سر سب سے زیادہ دن جو ہے 19 دن، ان آواز کو نہیں آ رہی، آواز دیکھا کریں، جائے گا۔ جواب تو دیں۔ سر اب آواز آ رہی؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر کم سے کم والے جو دن 15 دن پہ اتفاق، 15 دن والی حدیث پہ ہاں جی سر اس میں وہی ہوگا نا کہ جتنے دن قیام کیا اور ارادہ نہیں ہے، ارادہ پکا نہیں ہے کہ کب واپس جانا ہے، تو جتنے دن قیام ہے اتنے دن کی قصر ہے۔ سر ایک دن جب انسان سفر شروع کرتا ہے تو وہ اپنے علاقے میں ہی ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے ہم سفر شمار کریں، اگر اس دن کو بھی شمار کر لیں بیچ میں ہاں تو پھر یہ کہ وہ مطلب ایک دن کا فرق آتا ہے۔ اسی طرح جہاں ہم پہنچتے ہیں، جس دن پہنچتے ہیں جہاں ہم نے پہنچنا ہوتا ہے، تو اگر تو ہم اس دن کو بھی بیچ میں شمار کر لیں تو پھر یہ کہ یہ 2 دنوں کی تعداد جو ہے وہ نا زیادہ بنتی ہے، اور اگر ہم اس کو نہیں، آپ نے جو ہے نا وہ جواب کو الٹ کر دیا ہے، آپ نے جواب کو الٹ کر دیا، قریب قریب ہے لیکن آپ نے جواب کو الٹ کر دیا ہے۔ دیکھیے توجہ کے ساتھ سنیے گا، جس حدیث کے اندر 19 دن کا ذکر ہے یہ راجح ہے کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث بالکل جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا 100% صحیح ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث میں جس میں 15 دن کا ذکر ہے، یہ حدیث 15 دن والی ضعیف ہے، وفی روایت اخری 15 یہ ضعیف ہے، اس کو امام نووی نے اور اس کے علاوہ اور کئی علماء نے ضعیف قرار دیا۔ اس میں محمد بن اسحاق جو صاحب مغازی ہیں وہ تدلیس کرتے ہیں، محمد بن اسحاق ابن یسار المطلبی جو کہ امام ہیں سیرت اور مغازی کے، پہلے بھی ان پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ صدوق ہے لیکن مدلس ہے اور آنا کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، لہٰذا یہ 15 دن والی روایت تو ہم سائڈ پہ کر دیں، یہ ضعیف ہے۔ رہ گئی 19 اور 17 دن کی، اس میں جمع یہ ہے کہ جس نے جانے کا دن اور آنے کا دن شمار نہیں کیا اس نے 17 دنوں کا کہا، اور جس نے آنے اور جانے کے دونوں دن کو شمار کیا ہے، آپ ذکر کر رہے تھے کہ مدینہ سے جاتے ہوئے اور ایک وہاں پہنچتے ہوئے، یہ نہیں، ایک وہاں پہنچنے کا اور ایک وہاں سے نکلنے کا مکہ میں، تو جانے کا دن اور آنے کا دن، یہ 2 دن جس نے شمار نہیں کیے انہوں نے 17 دن بیان کیے، اور جس نے 2 دنوں کو شمار کیا وہاں پہنچنے کا اور وہاں سے نکلنے کا مکہ سے، اس نے 19 دن کا ذکر کیا۔ لہٰذا دونوں روایتوں میں جمع کی صورت یہ ہے، آنے جانے کا جس نے دونوں دن شمار کیے مکہ میں جانے اور آنے کا اس نے 19 کو ذکر کیا، اور جس نے بغیر ان کے کاؤنٹ کیا انہوں نے 17 کا ذکر کیا، لہٰذا ان دونوں روایات میں جمع ہے، لیکن 15 والی میں جمع ممکن نہیں اور ویسے بھی اس کی سند میں کلام ہے، لہٰذا ہم اس پہ عمل کریں گے۔ بلا ہو، لیکن آپ نے اتنے دن کیوں قصر کی ہے؟ کیونکہ آپ کو عزم نہیں تھا آپ کا کہ فلاں دن میں سفر کروں گا، لہذا جتنے دن بھی آپ رہتے قصر کر سکتے تھے، اور یہ ہم جواب وہاں پڑھ چکے ہیں۔ بلا ہو
वलहु अन इमरान इब्न हुसैन, और इसी तरह यानी इमाम अबू दाऊद के यहाँ इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है। वलहु, और उन्हीं से इमरान बिन हुसैन से रिवायत है, 18 दिन का जिक्र है, लेकिन ये हदीस भी ज़ईफ है, ये हदीस भी ज़ईफ है। लेकिन हजरत उमर से इस पर अमल साबित है, हजरत उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन से इस हदीस पर अमल साबित है 18 दिन वाली पे, हजरत उमर से साबित है लेकिन अल्लाह के नबी से साबित नहीं। वलहु अन जाबिर, और इसी तरह हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम अबू दाऊद के यहाँ ये भी अल्फाज हैं, वो फरमाते हैं अकामा भी तबूक का 20 यौमन, अल्लाह के नबी ने तबूक में 20 दिन क़याम किया, यकसुरु सला, आप नमाज कसर कर रहे थे, वरवातु सिकातुन, इसके रावी सिका है, इल्ला अन्नहु उख्तुलिफा फी वस्लिही, इसके मुरसल और इसके मौसूल होने में इख्तिलाफ है, और राजी ये है कि ये मुरसल है, राजी ये है कि ये हदीस जो है वो मुरसल है, जैसा कि इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह ताला ने इसके मुरसल होने को राजी करार दिया, इस हदीस के मुरसल होने को राजी करार दिया है। और इसमें जो रावी है मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान इब्न सोबान, वो जो है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से इसको बयान करते हैं, लिहाजा इस हदीस में इनकिता है, इस सहाबी का वास्ता गिरा हुआ है, और ये हदीस मुरसल है, महफूज है, लेकिन मरफू अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। लिहाजा इन आखिरी हदीसों में कलाम है, और महफूज वही पहले दो हदीसें हैं, 19 वाली और इसी तरह जो है वो 17 वाली, दोनों हदीसें सही हैं, उसके बाद वाली तमाम हदीस में कलाम है, और बाकी इसके बारे में हमारी बात जो है हो चुकी है। इसके बाद हम चलते हैं जी हज़रत अनस बिन मालिक की हदीस। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, इधर तहला क़ब्ल अन तज़ीग़ शम्स, जब आप सफ़र का आगाज़ फरमाते, क़ब्ल अन तज़ीग़ शम्स, सूरज के यानी जवाल से पहले, जब आप जवाल से पहले सफ़र, तज़ीगा का माना ज़ाइल होना या जवाल की तरफ जाना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवाल से पहले सफ़र के लिए रखते सफ़र बांधते, अखर ज़ुहरा, तो आप ज़ोहर को मुअख्खर करके पढ़ते, इला वक्त असरी, असर के वक्त तक, तुम्मा नज़ला, फिर आप उतरते, फजमा बैनहुमा, यानी आप सवारी से उतरते, काफिले को रोकते और नमाजों को जमा करते। फ़इन ज़ागति शम्सु, अगर सूरज ढल चुका होता, यानी जवाल की तरफ निकल चुका होता, तो कबल अन यरतहिला, आपके सफ़र से कबल, सल्ला ज़ुहरा, आप ज़ुहर की नमाज पढ़ते, तुम राकिबा, फिर आप सवार हो जाते और असर को सफ़र में जाके रास्ते में पढ़ते, यानी फिर आप जमा नहीं करते थे, बल्कि आप जो है वो ज़ोहर पढ़ के निकलते और असर को रास्ते में जाके कसर करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अदा करते। हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैहि है। तो मसला मेरे ख्याल में वाज़ेह है कि अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ज़वाल से पहले निकलते, तो फिर आप जो है वो ज़ोहर को असर के साथ जाके पढ़ते, यानी जमा ताखीर के साथ, और अगर आप ज़ोहर के वक्त निकलते तो ज़ोहर पढ़ के निकलते और असर को रास्ते में जाके कसर करके सफ़र में पढ़ते थे, लेकिन जमा नहीं करते थे, क्योंकि आप जो है वो ज़वाल का वक्त हो चुका था, तो आप ज़वाल के वक्त नमाज पढ़ के निकलते थे ज़वाल के बाद, ज़्यादा जमा की ज़रूरत और हाजत नहीं होती थी। वफ़ी रिवायत हाकिम, और इमाम हाकिम के यहाँ एक रिवायत में है फिल अरबाइन, जो उनकी किताब है अल अरबाइन, उसके अंदर बिस्नादिन सहीह, सही सनद के साथ, सल्ला ज़ुहरा वल असरा तुम्मा रकीबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर असर इकट्ठी करते और फिर आप जो है वो सवार, यानी आप जो है वो अपनी सवारी पे सवार होते और आप चले जाते। लेकिन इस हदीस की सनद में कलाम है, अगरचे मुसन्निफ कह रहे हैं कि इसकी सनद सही है, लेकिन इस हदीस की सनद जो है उसमें कलाम है, जैसा कि जिक्र किया गया है। इसहाक जो है वो शबाबा से रिवायत करते हैं और इन दोनों में कलाम है, तफर्रुद है और तफर्रुद काबिल कबूल नहीं। वाले अबी नुआइम, और अबू नुआइम के यहाँ मुस्तखरज में सही मुस्लिम की ऊपर जो उन्होंने तखरीज की है उसमें है काना इदा काना फी सफरिन, जब आप सफर में होते थे, फजालत शम्स, वो सूरज ढल चुका होता, सल्ला ज़ुहरा वल असर जमीअन, तो आप ज़ोहर असर को इकट्ठा करके पढ़ते, तुम मरतहला, फिर आप जो है वो फिर आप जो है वो रखते सफर बांधते। ये हदीस ज्यादा महफूज है। इसके अंदर क्या है, आप अगर देखें, आप सफर में जब होते और सूरज ढल चुका होता तो आप तकदीम के साथ पढ़ लेते, और अगर अभी सूरज ना ढला होता तो आप फिर उसको ताखीर के साथ पढ़ते। तो ये दोनों अहादीस पे जमा की सूरत है, और इस तरह की और भी अहादीस हैं जिनसे तकदीम के साथ पढ़ना भी साबित है और ताखीर के साथ भी, अगरचे इन अहादीस में कलाम है, लेकिन कुछ सही अहादीस जैसे कि हमने पीछे पढ़ी मसाइल के अंदर, आपने तबूक के अंदर जो है वो जमा करके तकदीम और ताखीर दोनों के साथ, इस तरह मिना के अंदर, अरफात के अंदर आपने तकदीम के साथ ज़ोहर असर को पढ़ा है। तो जब एक हदीस में एक मौके पर साबित हो जाए
تو یہ حکم عام ہے، کسی بھی سفر کے اندر کوئی بھی کر سکتا ہے، تقدیم کے ساتھ بھی لیکن اگر جو ہے ابھی وقت داخل نہیں ہوا اور ابھی سفر میں آپ نکلے بھی نہیں تو پھر آپ جمع نہیں کریں گے، پھر آپ جمع نہیں کریں گے. یہ سفر میں جب شروع کر چکے ہیں تو پھر آپ جمع کر سکتے ہیں، جب سفر شروع ہو جائے تو پھر آپ جمع کر سکتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، یہ وہ حدیث جو ہم پڑھ کے آئے ہیں لہٰذا اس کو یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں. حضرت معاذ کی حدیث جو تبوک والے سفر کی حدیث، زور اثر کو جمع کرنے والی، اس میں تقدیم اور تاخیر دونوں ہیں. جمیعاً کا معنی جمع، اب کوئی وضاحت نہیں کہ تاخیر کے ساتھ پڑھی یا تقدیم کے ساتھ، لہذا کبھی آپ تاخیر کے ساتھ پڑھتے کبھی تقدیم کے ساتھ پڑھتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقصروا الصلاۃ فی اقل من 4 برد، نہ تم نماز قصر کرو 4 برد سے کم میں، نہ تم نماز قصر کرو 4 برد سے کم میں. من مکہ تا الی عصفان، یعنی مکہ سے عصفان تک. ایک وادی ہے عصفان جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں، یہ جو جوفہ ہے اس کے قریب آتی ہے. تو اس وادی سے لے کر مکہ کے درمیان والے سفر، اتنا اگر سفر ہے تو نہ کرو. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ موقوف ثابت ہے، اس کے مرفوع ہونے میں اختلاف ہے، لیکن صحیح انہ موقوف، کہ یہ موقوف عبداللہ بن عباس سے. کذا اخرجہ ابن خزیمہ، اسی طرح ابن خزیمہ نے اس کو روایت کیا ہے. تو اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے عبداللہ ابن عباس پر، عبداللہ ابن عباس پر موقوف ہے. اور اس کے مرفوع ہونے میں اسماعیل بن عیاش ہے. اسماعیل بن عیاش جب یہ غیر شامیین سے بیان کرے تو اس کی حدیث ضعیف ہوتی ہے. اسماعیل بن عیاش یہ شامی ہے، شامی راویوں میں سے ہے، اہل شام میں سے. لیکن اگر یہ غیر شامی سے بیان کرے یا اہل حجاز وغیرہ سے تو اس کی حدیث ضعیف ہے، تو اس کی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے. جی تو ہم اس عبداللہ بن عباس کی حدیث پر جو ہے وہ جو کلام ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. تو عبداللہ بن عباس سے مرفوعاً اللہ کے نبی سے جو حدیث مروی ہے اس میں کلام ہے، اور 2 علتیں ہیں. ایک تو اسماعیل بن عیاش الشامی راوی ہے جو کہ اپنے اہل بلد سے جب بیان کرے شامی راویوں سے تو صدوق ہے، لیکن اگر غیر شامیین سے بیان کرے یعنی اہل حجاز وغیرہ سے تو ضعیف ہے. اور اس حدیث کو وہ اہل حجاز سے بیان کر رہا ہے لہذا ضعیف ہے. دوسرا یہ ہے اس حدیث کے اندر عبد الوہاب بن مجاہد نامی راوی ہے جو متروک الحدیث ہے. عبد الوہاب بن مجاہد نامی راوی ہے جو کہ متروک الحدیث ہے، لہذا 2 علتوں کی وجہ سے حدیث مرفوع ثابت نہیں. البتہ عبداللہ بن عباس سے موقوف ثابت ہے، یعنی ان کا قول. لہذا صحابی عبداللہ بن عباس ہیں، اور عبداللہ بن عباس جو ہیں حبر الامہ ہیں، مفسر القرآن ہیں، صحابی رسول ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی اس قول کو لیتا ہے 4 برد والے کو تو اس پہ بھی عمل ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، تو اس پر بھی عمل ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں نماز قصر کرنا یہ مکمل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالا انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیر امتی، میری امت میں سے بہتر وہ ہیں، الذین، وہ لوگ، اذا اساءوا، جب کوئی گناہ ہو جائے، جب ان سے کوئی برائی ہو جائے، استغفروا، تو اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں. وَإِذَا سَافَرُوا، جب وہ مسافر ہوتے ہیں، سفر کرتے ہیں، قَصَرُوا، تو نماز قصر پڑھتے ہیں، وَأَفْطَرُوا، اور روزہ چھوڑتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے. اخرجہ الطبرانی فی الاوسط، اسے امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر بِإِسْنَادٍ ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے. خود مصنف نے اس کو ضعیف قرار دے دیا. وَهُوَ فِي مَرَاسِيلِ سعید ابن المسیب، اور یہ سعید بن مسیب کی مرسل جو روایات ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے عند البیہقی، امام بیہقی کے ہاں. تو امام بیہقی نے اس کو اختصار کے ساتھ مرسل روایت کیا ہے سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی، جو کہ سید التابعین فقہائے 7 میں سے ایک ہیں، ان کے طریق سے. تو لہٰذا حدیث مرفوعاً اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. جو حدیث معجم طبرانی کے اندر ہے، اس حدیث میں عبداللہ ابن لہیعہ راوی ہے، اس حدیث میں عبداللہ ابن لہیعہ راوی ہے جو کہ ضعیف ہے، اور اس میں کلام ہے، اس کی وجہ سے حدیث یہ ضعیف ہے. اور اسی طرح یہ حدیث جو ہے وہ امام ابو حاتم نے جو ہے وہ
علل کے اندر ان کے بیٹے نے ابن ابی حاتم نے ذکر کیا ہے امام ابو حاتم سے کہ انہوں نے اس حدیث کو ذکر کر کے جو ہے خالد بن عبد نامی راوی کی وجہ سے کو ضعیف قرار دیا ہے۔ رہی وہ حدیث جس کی طرف اشارہ آخر میں کیا مصنف نے کہ یہ سعید بن مسیب جو ہے ان کی مراسیل میں سے، تو اس میں بھی کلام ہے۔ یہ سعید بن مسیب سے بھی صحیح سند کے ساتھ مروی نہیں، سعید بن مسیب سے بھی امام شافعی نے مسند میں اس کو ذکر کیا ہے، لیکن امام شافعی کے استاد ابراہیم بن محمد شیخ راوی جو ہے یہ ان کے ابراہیم بن محمد جو کہ امام شافعی کے استاد ہیں، یہ متروک الحدیث ہیں، اور متروک الحدیث راوی کی حدیث جو ہے وہ قابل قبول نہیں، لہٰذا یہ حدیث نہ تو مرفوعاً اللہ کے نبی سے ثابت ہے اور نہ ہی مرسل امام سعید بن مسیب کے واسطے سے جو کہ امام بہقی نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، نہ یہ اس سند کے ساتھ ثابت ہے۔ تو مرفوعاً اس حدیث میں دو علتیں ہیں جیسے میں نے ذکر کیا، ایک تو یہ ہے کہ اس کی سند میں عبداللہ ابن لہیہ راوی ہے جو کہ ضعیف ہے، اس میں کلام ہے، اور دوسرا اس میں جو حدیث امام ابو حاتم رازی نے ذکر کی ہے اس کے اندر خالد بن عبد نامی راوی ہے جو کہ ضعیف ہے، اور جو سعید بن مسیب کے طریق سے ذکر ہے اس کے اندر امام شافعی کے استاد ابراہیم بن محمد ہے، ان میں کلام ہے، لہذا حدیث یہ ثابت نہیں اور اس پر عمل نہیں ہوگا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے مریض کے متعلق جو احادیث ہیں، مریض کے بارے میں، اس کی نماز کے بارے میں، یہ حدیث ہیں ہم پہلے صفت الصلاۃ کے اندر پڑھ چکے ہیں، پھر بھی دوبارہ جلدی سے میں ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اگرچہ یہ حدیث ہم صفت الصلاۃ کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قالا انہوں نے کہا، کانت بی بواسیر، مجھے بواسیر کی بیماری تھی، فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، تو میں نے نبی علیہ السلام سے نماز کے بارے میں سوال کیا کہ نماز کیسے پڑھی جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی قائما، پہلے کھڑے ہو کے پڑھو، اور میں نے وہاں بھی ذکر کیا تھا، یہاں بھی دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، دہرا رہا ہوں کہ اصل یہ ہے کہ نماز میں چاہے آدمی جتنا بھی مریض ہے، پہلا سٹیپ نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کا، نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کا ہے، یہ اول ہے۔ اگر اس کے اندر استطاعت ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی، لیکن جان بوجھ کے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، اس کی نماز صحیح نہیں۔ یعنی اگر مریض کے اندر قیام کرنے کی استطاعت ہے لیکن فیشن بنا رہا ہے، جیسے آج کل فیشن بن رہا ہے، 40 سال کا کرسی پکڑ کے بیٹھ رہا ہے، 50 سال کا کرسی پکڑ کے بیٹھ رہا ہے، 80 سال کے تو بیٹھنا ہی بیٹھنا، لیکن 50 سال والے بھی کرسیاں پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد میں لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ تو اگر اس کے اندر قیام، اور باہر جو ہے وہ نادرا کے آفس میں چلے جائیں آپ، یا کہیں اور کسی آفس میں، پاسپورٹ آفس میں چلے جائیں یا کسی اور میں، وہاں لائنیں لگا کے 80 سال کے بھی کھڑے ہوتے ہیں، 70 سال کے بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور 4-4 گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوتے ہوئے صرف 15 منٹ 10 منٹ بھی کھڑا ہونے کی استطاعت نہیں، فیشن بن چکا ہے۔ چودھری صاحب کی کرسی پہلے سیٹ ہوتی ہے اور ساتھ ملازم رکھا ہوا کرسی سیٹ کرنے والا، اور وہ آگے باہر سارا کھڑے ہو کے ساری گپیں شپیں سارا کچھ ہانگ کے آتے ہیں، اور جب مسجد میں آتے ہیں تو کرسی پہلے سیٹ ہوتی ہے، آگے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور تکبیر بھی صحیح کہنے کو دل نہیں کرتا اس بیچارے کے، لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی بیماریوں کا یہ گھرا ہوا مریض ہے۔ ہاسپٹل ہے یہ، امینا ہاسپٹل، ایک یعنی ہاسپٹل ہے یہ بیماریوں کا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ تندرست ہے، صرف اس کو معمولی سا مسئلہ ہے، وہ فیشن بنا لے، بیٹھ کے نماز پڑھے۔ آپ یہاں دیکھیں حضرت عمران بن حسین نے اپنی بیماری کا بھی ذکر کیا کہ مجھے بواسیر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بواسیر کا مریض جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، صلی قائمن، کھڑے ہو کر پڑھو، پہلا سٹیپ یہ ہے۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ مریض آغاز میں اگر اس کے اندر استطاعت ہے تو پہلے یہ کہ قیام کرے، جتنی دیر قیام کر سکتا ہے پھر بیٹھ جائے، ضروری تو نہیں کہ وہ قیام کر رہا ہے تو پھر بیٹھ نہیں سکتا، ہاں قیام کھڑے ہو کر شروع کرے نماز، جتنی دیر تک قرات سن سکتا ہے، جتنی دیر تک کر سکتا ہے کھڑا رہے، اس کے بعد بیٹھ جائے، لیکن شروع سے آتے ہی بندہ بیٹھ کے اللہ اکبر کرے، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ فرمایا صلی قائمن، کھڑے ہو کر پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی استطاعت نہیں تو پھر بیٹھ کے پڑھ لو۔ یہ ترتیب ہے، یہ نہیں کہ پہلے ہی آخر سے شروع کر دے، یعنی ایک بندہ کہے کہ نہیں حدیث میں آتا ہے پہلو کے بل پڑھ لو، لہٰذا میں پہلو کے بل پڑھوں گا، پھر اوپر جائے، ایسا نہیں، بلکہ پہلے کھڑا ہو کے اوپر سے نیچے آنا ہے، حدیث کی ترتیب جیسے ہے، کھڑے ہو کر پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی استطاعت نہ ہو فقاعدا تو پھر بیٹھ کر، فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر بیٹھ کر بھی پڑھنے کی استطاعت نہ ہو
تو پھر اپنے پہلو کے بل، اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ اگر پہلو کے بل بھی پڑھنے کی استطاعت نہ ہو تو پھر اشارے سے فعومی ایمان، تو پھر اشارہ کرنا. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. اس حدیث کے اندر ایک ترتیب ہے، اور وہ ترتیب یہ ہے، اصل یہ ہے کہ جو ہے وہ قیام ہے. ہاں اگر ایک شخص مکمل قیام کی استطاعت رکھتا تو تکبیر تحریمہ کہہ کر کھڑا ہو کر کہہ لے، پھر اگر کھڑا جتنی دیر ہو سکتا ہے ہو لے، باقی بیٹھ جائے. اسی طرح زمین پہ سجدہ کرنے کی اگر استطاعت ہے تو زمین پہ سجدہ کرے، زمین پہ جا کے سجدہ کرے، یہ نہیں کہ کرسی پہ سجدہ کرے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو دیکھ کر ترتیب کے ساتھ چلنا ہوگا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک مریض کی عیادت کی. فرآہ یصلی علی وسادۃ، تو آپ نے دیکھا کہ اسے ایک تکیے پر نماز پڑھ رہا تھا. فرما بہا، تو آپ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا. وقال، فرمایا صلی علی الارض، زمین پر نماز پڑھ ان استطاعت، اگر استطاعت ہے. والا فعومی ایمان، اور اگر زمین پر نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں تو پھر اشارہ کرنا. وجعل سجودک، اور اپنے سجدے کو بنا اخفض، زیادہ نیچا، من رکوعی کا، اپنے رکوع سے. یعنی پھر اشارے سے پڑھ، لیکن جب سجدہ کرے تو زیادہ جھک اور رکوع میں تھوڑا کم جھک. پر یہ فرق کر دونوں میں. اسے امام بہقی نے روایت کیا وصحح ابو حاتم وقفہ، اور ابو حاتم نے اسے موقوفاً صحیح قرار دیا، یعنی حضرت جابر سے موقوفاً. اس حدیث پہ کلام اور اس کے بارے میں تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ مسئلہ ثابت ہے کہ اگر انسان بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ اشارے سے پڑھے گا، نہ کہ اگر کھڑا ہو کر پڑھنے کی استطاعت نہ ہو تو پھر اشارے سے پڑھے گا، ایسا نہیں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت، انہوں نے کہا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعا، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ نماز پڑھتے دیکھا چار زانو ہو کر، جس کو ہمارے ہاں چوکڑی کہتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں چوکڑی کہتے ہیں تو اس کو چار زانو ہو کر، یعنی متربعا، چار زانو ہو کر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی کو دیکھا. سنن نسائی کی حدیث ہے، اور اسے امام حاکم نے صحیح کہا ہے، اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے. اور اسی وجہ سے ہی، سند میں کلام ہونے کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ جس طرح آدمی کو آسانی ہو اس طرح وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. وہ اس کیفیت میں پڑھنا چاہے تو اس کیفیت میں پڑھ لے، اور اگر اپنی ٹانگیں جو ہے وہ لمبی کر کے پڑھنا چاہتا ہے تو اس طرح پڑھ لے، یا تشہد کی صورت میں بیٹھ کے پڑھنا چاہتا ہے تو اس صورت میں پڑھ لے، جیسے انسان کے لیے آسانی ہو. چونکہ اس حدیث میں کلام ہے، اس وجہ سے جس کیفیت میں مریض کے لیے آسانی ہو اس کیفیت میں وہ بیٹھ کر نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. جب حدیث میں عام آیا ہے فصلی قائدً، یہ ابھی حدیث جو ہم نے حضرت عمران بن حسین کی پہلی حدیث پڑھی ہے، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، تو بیٹھ کر پڑھ لو، جیسے بھی بیٹھ کر پڑھ لے انشاءاللہ اس معاملے میں وسعت ہے. لہذا یہ جو چوکڑی والی حدیث ہے نا، چار زانو ہو کر بیٹھنے والی، اس میں کلام ہے. اور صحیح محفوظ حدیث یہ ہے کہ جس طرح بھی آدمی کے لیے آسانی ہو اس طرح آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اس کے ساتھ ہی ہماری جو نماز قصر اور سفر کی نماز کے احکام اور مسائل ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد جمعہ کے احکام اور مسائل ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کے بعد نماز خوف، نماز استسقاء، اور اسی طرح جو ہے وہ نماز کسوف اور نماز خسوف، انشاءاللہ اس کے بھی احکام اور مسائل پڑھیں. اگلے لیکچر میں کوشش کریں گے، باقی جتنا ہو سکا انشاءاللہ جمعہ کے ساتھ باقی مسائل بھی پڑھیں گے. آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ تدریس ہے، لوگ تیار رہیں. جو لوگ کروانا چاہتے ہیں 3-4 لوگ کروا سکتے ہیں، اتنی انشاءاللہ گنجائش ہوگی. تو نماز کے بعد انشاءاللہ 9:05 پہ دوبارہ واپس انشاءاللہ آئیں گے. ابھی تو ہمارے ہاں نماز کا وقت ہے، 5 منٹ رہ گئے. کوئی سوال ہے آپ لوگوں کے پاس، اہم سوال ہمارے موضوع سے متعلق، آپ کر سکتے ہیں. سر یہ آج کی اس میں ہم نے لیکچر میں ایک حدیث پڑھی تھی، آپ نے یہ کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایک رات یا ایک دن اور رات کا سفر بغیر محرم کے کرے. تو آیا یہ اس سے ہم یہ مراد لیں گے کہ مطلقاً عورت سفر نہیں کر سکتی محرم کے بغیر، یا پھر یہ ہے کہ یہ ایک مدت بتائی ہے تو اس سے کم کا سفر کر سکتی ہے؟ اور اگر یہ ہے کہ ایک دن اور رات ہی مراد ہے یا رات ہی مراد ہے تو پھر یہ کس طرح اس کی مقدار جو ہے وہ ماپی جائے گی کہ آیا جہاز کا سفر ہے یا کسی سواری اور کا سفر ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر صرف مقصود یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ جو سفر غیر معمول ہو
جس پہ امن نہ ہو، اس پہ فتنے کا ڈر ہو، اس سفر کو چاہے اس سے کم کیوں نہ ہو اس سفر کو اکیلی نہ کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، رہی بات یہ کہ اگر اس سے کم سفر ہو لیکن ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر ہو تو کیا کر سکتی ہے کہ نہیں، تو اس بارے میں وہ شرط ساتھ رہے گی، امن ہو، فتنے کا ڈر نہ ہو۔ اور دوسرا جو علماء نے، شیخ ابن باز اور کئی علماء سے یہ سوال ہوا اس حوالے سے کہ اگر کوئی محرم عورت کا اس کو ایئرپورٹ پہ بٹھاتا ہے اور اگلے ایئرپورٹ سے اس کا محرم اس کو ریسیو کر لیتا ہے تو کیا ایسا جائز ہے، تو وہ کہتے ہیں جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ رہی بات ملک کے اندر اندر یعنی ایک اپنے ہی علاقے کے اندر کیا سفر عورت کر سکتی ہے کہ نہیں، اگر تو مطلب اس میں علماء نے یہ قید لگائی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک وہ واپس آ جائے، اور شرط یہ ہے کہ امن ہو، شرط یہ کہ امن ہو۔ اگر امن نہ ہو اس سفر کے اندر، یعنی ایسی سواری پہ جا رہی ہے کہ جو لوکل سی ہے اور اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ یہ جو لوکل گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے اندر عورتوں کے ساتھ لوگ بہت بدتمیزی بھی کرتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک باقاعدہ سواری ہے، اس کے اندر امن ہے، کوئی ایسا فتنے کا ڈر نہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ صبح اگر نکلتی ہے تو شام تک اپنے ضروری کام کے لیے، ضروری کام واقعتاً ہی ضروری ہو اور اس کی حاجت ہو اکیلے نکلنے کی، کوئی اور ساتھ جانے والا نہیں، تو اس صورت میں وہ صبح اگر نکلے تو شام تک واپس آ جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ جو معاصر علماء ہیں ان کا یہ فتویٰ ہے۔ اور سر یہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کے یعنی بارش یا بیماری کے نمازیں جمع کی ہیں، لیکن جب سفر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے تو اس میں آپ نے کہا کہ جب سفر جب تک شروع نہیں ہوا تو ہم جمع تقدیم یا تاخیر جو بھی وہ نہیں کر سکتے، اور جب سفر شروع ہو جائے گا تو پھر ہم نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ جی، تو یہ دونوں باتیں سر ان میں کیسے تطبیق ہوگی پھر، یعنی بغیر عذر کے بھی؟ اصل یہ ہے کہ حضر میں جمع نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے نبی نے جو جمع کی ہے وہ عذر، کوئی خاص عذر امت کے لیے وسعت بیان کرنے کے لیے، اگر کوئی اس کے علاوہ بھی عذر ہو تو اس میں جمع کی جا سکتی، جیسا کہ مثلا ڈاکٹر ہے، اب ڈاکٹر مریض کا آپریٹ کرنے داخل ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر میں نمازیں جمع کر کے نہیں جاتا تو میری دونوں نمازیں فوت ہو جائیں گی، تیسری نماز کا وقت ہو جائے گا، لہٰذا اگر وہ مثلا اس نے جانا ہے عصر کی نماز کے وقت، اس نے مریض کا آپریشن شروع کرنا ہے، آپریٹ شروع کرنا ہے، اب اگر وہ نمازیں اس کو عصر کو زور کے ساتھ جمع نہیں کرتا تو اس کی عصر کی نماز رہ جائے گی، تو لہٰذا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ زور کی نماز پڑھ کے عصر کی نماز پڑھ کے وہ چلا جائے، جمع کر لے دونوں کو، چونکہ اس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے گی۔ اب یہ مقیم ہے، مسافر تو نہیں، لیکن اس کو یہ پھر اس حدیث پر وہ بھی عمل کر لے گا۔ اسی طرح مریض جس کو کوئی طہارت کروانے والا نہیں ہے، اس کے لیے مشکل ہے بار بار، وہ مریض بھی اس حدیث پہ عمل کر لے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس سنت پہ جو عمل کیا ہے یا اس طریقے پر، وہ صرف امت کو وسعت دینے کے لیے، امت کو یعنی اس معاملے کے اندر آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ اگر کسی کا کوئی اور بھی عذر بن جائے تو وہ تاکہ اس پر عمل کر سکے۔ اللہ اعلم۔ چلیے جی، یہاں ختم کرتے ہیں ہم کلاس۔